ایک دو گھنٹے میرے اور زری کے لیے بہت انکشاف انگیز تھے۔ ہمیں معلوم ہو کہ غزالہ کے علاوہ تابی، آفرین اور چچا چچی بھی یہیں موجود ہیں۔ چچی کے سوا ان سب سے ملاقات ہوئی۔ چچا جلیس نے مجھے گلے سے لگایا اور دیر تک خوشی کے آنسو بہاتے رہے۔ جس رات ہم جدا ہوئے تھے حالات بے حد سنگین تھے۔ برٹش پولیس نے چچا کی رہائش گاہ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ کچھ خبر نہیں تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تابی دیر تک میری گود میں چڑھ کر بیٹھا رہا اور آنکھ میں انگلی چبونے کا پرانا مشغلہ دہراتا رہا۔ آفرین بھی بے حد گرم جوشی سے ملی۔ چچی کے بارے میں معلوم ہو کہ انہیں میری اور غزالہ کی شادی کے بارے میں ابھی تک نہیں بتایا گیا۔ ان کی حالت ابھی پوری طرح نہیں سنبھلی تھی۔ کسی وقت ان کا بلڈ پریشر ایک دم گر جاتا تھا اور انہیں انجیکشن دینا پڑتا تھا۔ چچا نے اب تک کے حالات بتاتے ہوئے کہا، اس رات ہم سیدھے اسپتال پہنچے تھے۔ وہاں سے تمہاری چچی کو لے کر ہم سڈ ماؤنٹ چلے گئے۔ وہاں پہنچتے ہی آفرین نے فون پر تمہیں اپنی خیریت کی اطلاع دی تھی۔ سڈ ماؤنٹ میں آفرین کا ایک کزن رہتا ہے۔ آفرین کو یقین تھا کہ ہم اس کے ہاں بالکل محفوظ رہیں گے۔ آفرین کا یہ یقین کافی حد تک درست ثابت ہوا۔ ہم سلیم نامی اس نوجوان کے فارم ہاؤس پر 5 ہفتے تک بالکل سکون سے رہے۔ تاہم اس دوران میں تمہاری پریشانی نے بہت بے چین رکھا۔ غزالہ کا تو کچھ پوچھو ہی مت، کھانا پینا چھوٹا ہوا تھا۔ رات گئے تک فارم ہاؤس کی سڑک پر ٹہلتی رہتی تھی۔ مجھے تو فکر تھی کہ اس کے دماغ کو کچھ نہ ہو جائے۔ میں بہت چاہتا تھا کہ یہ رو لے، لیکن روتی بھی نہیں تھی۔ غزالہ کی حالت دیکھ کر سلیم بھی بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے طور پر تمہارا پتہ چلانے کی کوشش کی۔ معلوم ہو کہ گرفتاری کی رات تمہیں برج کے پولیس اسٹیشن میں لے جایا گیا تھا۔ صرف 7 دن بعد اس پولیس اسٹیشن پر ایک سنگین واقعہ ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے پولیس اسٹیشن کے اندر گھس کر اندھا دھند فائرنگ کی اور ہینڈ گرینیڈ بھی پھینکے گئے۔ اس واقعے میں کم و بیش 8 افراد ہلاک ہوئے اور نقاب پوش حملہ تمہیں لاک اپ میں سے نکال کر لے گئے۔ اس واقعے کی خبر ٹی وی اور اخبارات میں نمایاں طور پر شائع ہوئی۔ جب اس امر کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی کچھ لوگ تمہیں حوالات سے نکال کر لے گئے ہیں تو ہمیں کچھ تسلی ہوئی، لیکن ہمیں آخر تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ حوالات سے نکلنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوا اور تم کہاں گئے۔ چچا کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، آپ سب لوگ منورہ دیوی تک کیسے پہنچے؟ بھائی اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم اور نہ ہی منورہ نامی اس عورت نے ہمیں بتایا ہے۔ 10-12 دن پہلے رات پچھلے پہر اچانک بھاگو دوڑو کی آوازیں آئیں۔ ہمارے خون خشک ہو گئے۔ ہم نے یہی سمجھا کہ پولیس آ گئی ہے، لیکن پھر چند مسلح نقاب پوش اندر آ گئے۔ انہوں نے گھر والوں کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن تمہاری چچی سمیت ہم سب کو گاڑی میں ڈال کر یہاں لے آئے۔ جاتے جاتے انہوں نے سلیم کو سمجھا دیا کہ ہم بالکل خیریت اور حفاظت سے رہیں گے اور جو کچھ کیا گیا ہے ہماری بہتری کے لیے کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے منورہ سے کچھ پوچھا نہیں کہ وہ آپ لوگوں سے کیا چاہتی ہے؟ ارے بھائی کئی بار پوچھا اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ پوچھا، پر وہ کچھ بتاتی نہیں تھی۔ ہاں یہ بات ماننا پڑے گی کہ یہاں ہمیں بے حد آرام اور حفاظت سے رکھا گیا ہے۔ ہمیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ہماری گفتگو کے دوران میں ہی منورہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ وہ اب بھی شب خوابی کے لباس میں تھی۔ اس کا سرکش جسم باریک گاؤن سے جنگ و جدل کرتا نظر آتا تھا۔ بال شانوں پر بکھرے تھے۔ ایک خدمتگار لڑکا مؤدب انداز میں اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ جن سوالوں کے جواب منورہ نے چچا کو نہیں دیے تھے وہ مجھے دیے۔ اس نے بتایا، میں دونوں سری لنکن گلوکاراؤں کو تلاش کروا رہی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں تلاش کرتے کرتے میں تمہاری بیوی اور انکل وغیرہ تک پہنچ جاؤں گی۔ میرے کارندے لنڈن اور گرد و نواح میں ایسے ایشیائی باشندوں کی ٹو لگا رہے تھے جو حال ہی میں کسی ہوٹل یا گھر میں شفٹ ہوئے ہوں۔ اسی کام کے دوران وہ مسٹر سلیم کے فارم تک جا پہنچے۔ انہیں معلوم ہوا کہ یہاں 2 ایشیائی لڑکیاں یعنی غزالہ اور آفرین موجود ہیں۔ میرے ان کارندوں میں سے ایک شخص پولیس کا حاضر ملازم بھی ہے۔ وہ درپردہ میرے لیے بھی کام کرتا ہے۔ چند ہفتے پہلے وہ اس ٹیم میں تھا جس نے شادی کی رات کینٹ کے گھر سے تمہیں گرفتار کیا تھا۔ اس نے غزالہ کو تمہاری دلہن کے روپ میں بھی دیکھ رکھا تھا۔ اس نے غزالہ کو دیکھا اور پہچان گیا۔ اس نے وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے اس کی اطلاع دی۔ ہم نے فوری طور پر تیاری کی اور اسی رات فارم پر ریڈ کر کے تمہارے پریوار کو اپنی حفاظتی تحویل میں لے لیا۔ تم ان سے پوچھ سکتے ہو، پچھلے 10-12 روز میں نے یہاں ہر طرح کی سہولت اور شانتی ملی ہے۔ ہاں اس بات کا اعتراف تو یہ لوگ بھی کر رہے ہیں، میں نے کہا۔ شاید تمہارے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا ہو کہ میں نے یہ سب کیوں کیا اور میں اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا سچا اور کھرا جواب یہ ہے کہ یہ بے لوث ہے۔ میری اس بات کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ تمہارا پریوار 10-12 دن سے میرے پاس موجود ہے، لیکن کنگ یا اس کے حواریوں کو اس کی خبر تک نہیں ہوئی اور نہ ہی ہونا تھی۔ اگر تم اس میں میرا کوئی اور مقصد تلاش کرنا چاہتے ہو تو وہ صرف ایک ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ میں تمہارے ساتھ اپنے بگڑے ہوئے سنبندھ ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ دیٹس آل۔ قریباً وہ ساری رات ہی جاگتے اور باتیں کرتے ہوئے گزر گئی۔ غزالہ کی حسین آنکھیں رو رو کر سرخ ہو رہی تھیں۔ غم کی فراوانی ہو یا خوشی کی، لیکن آنکھوں کو تو رونا ہی پڑتا ہے۔ رات پچھلے پہر تنہائی ملی تو غزالہ نے میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ پھر وہ اشک بار لہجے میں بولی،
بس شاہجہاں، اب اور نہیں بھاگنا. اب ہمیں ایک گھر چاہیے، ایک چھت چاہیے. میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے جینا چاہتی ہوں. پلیز شاہجہاں، اب اور نہیں. میں نے اس کے نرم ملائم ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. غزالہ، وہی ہوگا جو تم چاہتی ہو، لیکن نہیں شاہجہاں، اب اس لیکن کو درمیان میں مت لائیں. بس اب میری بات مان لیں. اس کے لہجے میں محبت اور سماجت کے انداز ہزار تھے. میں نے اس کے دلجوئی کے لیے اس بات میں سر ہلا دیا. بس اب ہم پاکستان نہیں جائیں گے. کسی کو بغیر بتائے کسی یورپی ملک میں چلے جاتے ہیں، کسی دور دراز شہر میں. ایک گھر لے کر رہیں گے، ایک کلینک لے لیں گے. ابو کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو اپنے اکاؤنٹس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کسی جاننے والے سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی پچھلی زندگی سے اور کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں. ہم نئی زندگی شروع کریں گے. آپ مجھ سے وعدہ کریں شاہجہاں، کیا آپ ایسا ہی کریں گے؟ وہ بے حد جذباتی ہو رہی تھی. میں نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلا دیا. اس نے اپنا نرم بھیگا ہوا رخسار میرے ہاتھ کی پشت پر رکھ دیا. اس کے ریشمی بال میرے بازوؤں پر بکھرے تھے. کچھ دیر بعد چچا سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کچھ کہا. شاہجہاں بیٹا، پاکستان جانے کا نہ سوچو. ہمارے پاس ہالینڈ کے ویزے ہیں. تم مسٹر کلارک سے رابطہ کرو، وہ تمہارا بندوبست بھی کر دیں گے. ہم ہالینڈ چلے جاتے ہیں، کسی دور کے شہر میں جا کر سیٹل ہو جاتے ہیں، جہاں ہمیں کوئی جانتا نہ ہو، پہچانتا نہ ہو. غزالہ نے پچھلے چند سالوں میں بہت دکھ دیکھے ہیں. اب میں اس کی آنکھوں میں مزید آنسو نہیں دیکھ سکتا. لیکن چچا، چند ہفتے پہلے تو ہمارے خیالات کچھ اور تھے. ہم پاکستان واپس جانا چاہتے تھے اور جل کوٹ اپنی اجڑی حویلیوں کو آباد کرنا چاہتے تھے. ان بے آباد در و دیواروں کو رنگوں اور روشنیوں سے سجانا چاہتے تھے. یہ سب جذباتی باتیں ہیں بیٹا. پاکستان میں تمہارے بے شمار دشمن ہیں. پھر پولیس بھی تمہاری تلاش میں ہے. تمہارے خلاف مقدمے بنا دیے جائیں گے. تمہیں ہر طرف سے پریشانیاں گھیر لیں گی. تم خود سمجھدار ہو. میرے خیال میں تمہیں نصیحت یا آواز کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں اپنی چچی کی حالت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے. انہیں بہترین علاج کی ضرورت ہے، اور یہ علاج شاید پاکستان میں انہیں میسر نہ آ سکے. ہمیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے، ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد کرنا ہے. ابھی تک میں چچی کے سامنے نہیں گیا تھا. انہیں میری آمد کے بارے میں بھی نہیں بتایا گیا تھا، اور میرے خیال میں یہ بے خبری ہم دونوں کے لیے بہتر تھی. آفرین ان چند ہفتوں میں کافی دبلی ہو گئی تھی. وہ ایک بااثر سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی. دیر تک اس کے روپوش رہنے کی وجہ سے اس پر اور اس کے خاندان پر منفی اثرات پڑ سکتے تھے. وہ اپنے چچاؤں سے بمشکل اجازت لے کر اپنی سہیلی کی مدد سے یہاں پہنچی تھی، اور سہیلی کے ساتھ ساتھ خود بھی نامساعد حالات میں پھنس گئی تھی. اب وہ جلد از جلد واپس جانا چاہتی تھی. میرے یہاں پہنچنے سے اسے غزالہ کے حوالے سے بڑی تسلی ہو گئی. اس نے ہمیں شادی کے بندھن میں بندھتے بھی دیکھ لیا تھا. اب اسے پیچھے کی فکر ستا رہی تھی. میں نے منورہ سے بات کی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ 2-3 دن کے اندر آفرین کے نئے ٹکٹ بنوا کر اس کو یہاں سے روانہ کروا دے گی. اب میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ روپ اور پنکی کی بازیابی کا تھا. اس کے علاوہ مجھے عالم قریشی کے بارے میں بھی سخت فکر تھی. یہ بات عین ممکن تھی کہ وہ پولیس کی حراست میں ہوتا اور کسی خفیہ جگہ پر رکھ کر اس سے تفتیش کی جا رہی ہوتی. میں اسمتھ کو یہاں منورہ کے ٹھکانے بوم کلب میں بلانا چاہتا تھا، مگر منورہ کو اس سلسلے میں خدشات تھے. منورہ سے مشورے کے بعد میں نے فون کے ذریعے اسمتھ سے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ میں اور زری بالکل خیریت سے ہیں اور 2-4 دن میں از خود اس سے رابطہ کریں گے. میں نے قریشی کی تلاش کے سلسلے میں بھی اسمتھ کو کچھ ہدایات دیں. یہ چوتھے روز کی بات ہے. میں بوم کلب کے بیسمنٹ میں موجود تھا اور آفرین کو پاکستان کے لیے الوداع کہہ رہا تھا. غزالہ، چچا اور زری وغیرہ بھی موجود تھے. ابھی ہم نے آفرین کو سی آف کیا ہی تھا کہ منورہ کی صورت نظر آئی. کارڈلیس فون اس کے کان سے لگا تھا. اس نے فون پر آخری کلمات ادا کیے اور ہمارے پاس چلی آئی. وہ مجھے ایک طرف لے جا کر بولی، شاہجہاں، ایک بڑی اہم خبر ہے. تمہیں بتایا تھا نا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں میرا ایک مخبر موجود ہے. اس کا نام والٹن ہے. والٹن نے ابھی خبر دی ہے کہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر پیلس اسٹریٹ میں ایک مکان پر چھاپا مارا جا رہا ہے. معلوم ہوا ہے کہ وہاں تمہارا پرانا ساتھی قریشی چھپا ہوا ہے. چھاپے کے لیے پولیس عام طور پر آدھی رات کے بعد کا وقت منتخب کرتی ہے. اس کیس میں بھی آدھی رات کے بعد ہی ریڈ کیا جائے گا. ویسے پولیس کے سفید پوشوں نے مطلوبہ مکان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. یہ اطلاع واقعی بہت اہم تھی. اگر پولیس کا شبہ درست تھا اور وہاں قریشی موجود تھا تو پھر عین ممکن تھا کہ عشرت رحمانی یا گاتی گڑیاں بھی وہیں پائی جاتی ہوں. میرے جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی. تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے منورہ سے پوچھا. یہ تو سانپ کے منہ سے نوالا چھیننے والی بات ہوگی. پولیس کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا اگر ہم پولیس سے پہلے ہی ہلہ بول دیں. لیکن میرے اندازے کے مطابق ہم جتنی جلدی حرکت میں آئیں گے اتنا ہی فائدے میں رہیں گے. میری اطلاع کے مطابق فی الوقت پیلس اسٹریٹ کے اس مکان کے گرد صرف 3 پولیس والے موجود ہیں. ان کی پرائیویٹ گاڑی کا آئس کریم اسٹور کے سامنے کھڑی ہے.
میں نے چند لمحے سوچا اور پھر فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں اس مکان میں داخل ہونا چاہوں گا، زری گل بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اگر تمہارے کارندوں میں سے کوئی اس کار خیر میں شریک ہونا چاہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اوکے، میں 2 بہترین بندوں کا اور گاڑی کا انتظام کرتی ہوں۔ منورہ کے چہرے پر حوصلے کی چمک تھی۔ وہ انٹرنیشنل نائکا ہر موقع پر ایک دبنگ اور ہنگامہ پسند عورت ثابت ہوئی تھی۔ اس معاملے میں ہم نے کچھ مزید تفصیلات طے کی اور کارروائی کے لیے تیار ہو گئے۔ میں بدستور ایک معمر شخص کے روپ میں تھا۔ زری گل کا میک اپ ایک اینگلو انڈین کا تھا۔ منورہ نے جو 2 افراد ہمارے ساتھ کیے وہ مارشل آرٹ کے ماہر اور اسلحہ شناس تھے۔ پیلس اسٹریٹ حیران کن طور پر بوم کلب کے نزدیک ہی واقع تھی۔ وہ مشکل 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ ہم ادھر اسٹیشن وین میں بیٹھے ادھر پیلس اسٹریٹ پر پہنچ گئے۔ یقین نہیں آیا کہ کلاسیکل لاہوریہ کعبہ گیر عالم قریشی ہمارے اس قدر نزدیک موجود ہو سکتا ہے۔ پیلس اسٹریٹ پر ہمارا آپریشن توقع سے کہیں زیادہ آسان ثابت ہوا۔ لگتا تھا کہ ستاروں کی گردش ہمارے حق میں ہے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، موقع پر موجود پولیس والوں کو ایک بھاگتے چور کا تعاقب کرنے کے لیے 5-6 کلومیٹر دور جانا پڑا۔ وہ اپنی پرائیویٹ کار پر ایک ڈاٹسن پک اپ کے تعاقب میں گئے اور اپنا ٹائر برسٹ کروا بیٹھے۔ جب ہم پیلس اسٹریٹ کے مکان نمبر 8 میں داخل ہوئے تو ہمیں کسی قابل ذکر مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سب سے پہلے صفحہ چٹ سروال ایک لہیم شہیم آدمی سے ہمارا سامنا ہوا۔ اس کے منہ میں سگریٹ دبا تھا۔ مجھے کھڑکی پھلانگ کر کمرے میں گھستے دیکھ کر وہ الماری کی طرف بھاگا۔ یقیناً وہ ریوالور وغیرہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے للکارا اور رکنے کے لیے کہا۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ فانوس کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں نے پہچان لیا۔ چھوٹی چھوٹی داڑھی والا یہ شخص میرا پرانا یار عالم قریشی تھا۔ اس نے مجھے نہیں پہچانا اور ساکت کھڑا میرے ماؤزر کی نال کو گھورتا رہا۔ خبردار حرکت کی نا تو تمہاری دون پھاڑ کر سارا کھایا پیا باہر نکال دوں گا۔ او کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ قریشی کے لہجے میں خالص پنجابی گرج تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ نہتہ ہونے کے باوجود کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی اصل آواز میں بولتے ہوئے کہا، 2 بیویوں والے آدمی کو مارتے ہوئے مجھے ہمیشہ بڑا ترس آتا ہے۔ ایسا شخص تو پہلے سے ہی مرا ہوا ہوتا ہے۔ میری آواز سن کر قریشی اچھل پڑا۔ اس کا ذہن کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا، تاہم اس کی آنکھیں بڑے دھیان سے میرا جائزہ لینے لگیں۔ پھر یکایک اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے چلے گئے۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی حیران کن چمک ابھر آئی۔ تم؟ ہاں میں شاہ جہان، تیرے پیٹ کی طرح تیری آنکھوں پر بھی چربی چڑھ گئی ہے موٹے۔ قریشی مجھ سے لپٹ گیا۔ شدت جذبات کے سبب اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسی دوران زری گل نے بھی عقب سے آ کر قریشی کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ زری گل ہے قریشی صاحب، آپ کا خادم، آپ کا تابع نافرمان۔ تابع نافرمان نہیں، تابع دار، میں نے کہا۔ زری کی موجودگی نے اسے بے حد حیران کیا۔ اسے پہلی بار معلوم ہو رہا تھا کہ زری بھی یہاں انگلینڈ میں موجود ہے۔ قریشی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس دوران میں منورہ کے مسلح کارندے قریشی کے 3 ملازموں کو بھی گھیر کر لے آئے۔ ان میں سے ایک تو شکل سے ہی پاکستانی خانسامہ نظر آتا تھا، باقی 2 گھریلو ملازمائیں تھیں۔ میں نے قریشی کے جن جھپے سے خود کو بمشکل چھڑاتے ہوئے کہا، اسی طرح مجھے پکڑے رکھو گے نا تو پھر پولیس بھی آ کر پکڑ لے گی۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، 5 منٹ کے اندر یہاں سے نکل جانا ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں پولیس آنے والی ہے؟ 100%، بس اب نکلنے والی بات کرو۔ 2-3 منٹ کے اندر میں نے قریشی کو ساری صورتحال سمجھا دی۔ وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے ذہن میں خود بھی پولیس کی آمد کا خدشہ موجود تھا۔ غالباً تھوڑی بہت تیاری اس نے پہلے سے بھی کر رکھی تھی۔ اس نے اپنی کچھ ضروری اشیاء 2 اٹیچی کیسوں میں سمیٹی اور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میری اور زری کی سلامتی نے قریشی کو ایک دم مسرور کر دیا تھا۔ تینوں ملازم بھی جانے کے لیے تیار نظر آتے تھے۔ میں نے قریشی کو ایک طرف لے جا کر کہا، کیا تم ان سب کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہو؟ ارے یہ اگر اتنے رہیں گے نا تو یہ حرامی پولیس ان کو نمک کی طرح کوٹ کے رکھ دیں گے۔ ویسے بھی ان 2 ملازموں کو تو ہم کسی صورت بھی اتنے نہیں چھڑ سکتے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کون سے 2 ملازم؟ او یہ دونوں کڑیاں۔ پر کیوں؟ یہ مرغ حلیم بڑی اچھی پکاتی ہیں اور میں نے اس کام کے لیے 4 لاکھ روپیہ ایڈوانس دے رکھا ہے۔ میں حیرت سے قریشی کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک وہ قہقہہ مار کر ہنسا۔ وہ مذاق کر رہا تھا شہزادے، لیکن ان دونوں کڑیوں کو تو ساتھ لے جانا ہی پڑے گا۔ پر کیوں؟ او یار، میں تجھے سرپرائز دینا چاہتا تھا پر تو پیچھے ہی پڑ گیا۔ یہ وہ کڑیاں نہیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں۔ اسی دوران میں نے غور سے دونوں ملازماؤں کی طرف دیکھا اور چونک گیا۔ وہ سیاہ فام تھیں، بال گھنگریالے تھے، لیکن حقیقت میں وہ سیاہ فام تھیں اور نہ ہی ان کے بال گھنگریالے تھے۔ وہ میک اپ میں تھیں۔ یہ شاندار میک اپ تھا۔ یہ روپ ہے اور یہ پنکی، اسے میں لاڈ سے چھوٹی بھی کہتا ہوں۔ میں اور زری دیکھتے رہ گئے۔ لڑکیاں پلکیں جھپکائے خاموش کھڑی تھیں۔ اس خانسامہ کو بھی تم چنگی طرح جانتے ہو، یہ ایوریڈی کا میک اپ مین ہے۔ تم کو یاد ہوگا اس نے ایک دفعہ تمہارے بھی میک اپ کیا تھا۔ تم تو سرپرائز پر سرپرائز دیے چلے جا رہے ہو بھائی۔
ओ खोचे, कहें तो एक सरप्राइज़ हम पुलिस को भी ना दे डाले, हमको तो अब निकलना चाहिए। मैंने रूप और पिंकी को अपने साथ लगाया और तसल्ली आमेज़ अंदाज में उनकी पीठ थपकी। खानसामा यानी एवर रेडी के मेकअप मैन को अलहदा भेज दिया गया। रूप और पिंकी हमारे साथ गाड़ी में आ बैठी। हमारे सितारों की गर्दिश वाकई हमारे हक में थी। ऊपर तले 2-3 काम आपो आप सीधे हो गए। जब हम बाहर निकले तो एक सफ़ेद कार में से एक दराज कद शख्स बाहर निकलता दिखाई दिया। मनोरा के कारिंदे ने कहा, यह पुलिस की गाड़ी है, हम बड़े अच्छे वक्त पर निकल आए हैं। हम सफ़ेद कार के बिल्कुल करीब से गुजरे। पुलिस वालों ने चट्टी से निगाह हम पर डाली, लेकिन वो गाड़ी की नीम तारीकी में चेहरे ना पहचान पाए। काफ़ी आगे जाने के बाद अपने असलहे पर हमारी गिरफ्त नरम हो गई। बूम क्लब पहुंचने में हमें ज़्यादा देर नहीं लगी। आनन फानम हम क्लब के गैराज में थे। 2 घंटे पहले हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि जिस कुरैशी को और जिन गाती गुड़ियों को हम लंदन में दूर दूर तक ढूंढते फिर रहे हैं, वो हमारे बिल्कुल करीब ही करीबन 2 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं और हम उन्हें इतनी आसानी से हासिल भी कर सकते हैं। एक गोली भी चलाए बगैर आधे घंटे के मुख्तसर ऑपरेशन में हम उन्हें पुलिस के साए से निकाल कर ले आए थे। जरी गुल ने झूमते हुए कहा, मनोरा देवी का मुखबिर जिंदाबाद। हमारा दिल चाह रहा है कि हम उस मुखबिर को अपने साथ पाकिस्तान ले जाए और अपनी फ़िल्म कंपनी में कोई बहुत बड़ा ओहदा दे डाले, मसलन फिल्म साज का ओहदा। फिल्म साज का कोई ओहदा नहीं होता, और दूसरी बात यह कि तुम्हारी कोई फिल्म कंपनी नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ, बन जाएगा। अब ये कैसे हो सकता है कि हमारे पास ढेरों ढेर रुपया हो, हमारे मुल्क में लाला सुधीर और बदर मुनीर जैसा अदाकार हो, और हम फिल्म कंपनी ना बनाए? हम ज़रूर बनाएगा, और इस फिल्म कंपनी में जो सबसे पहला फिल्म बनेगा वो दरअसल आपका, हमारा और हम सब का कहानी होगा। हमने तो उसका नाम भी सोचना शुरू कर दिया। चंद एक नाम तो हमारे जहन में अब भी मौजूद है। मसलन एक नाम है बाप का इंतकाम। बाप का इंतकाम? हमारी कहानी में बाप का इंतकाम कहाँ से आ गया? असल में आप फिल्में नहीं देखता ना, इसलिए आपको कुछ नहीं पता। मैं इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। वो सुनी अनसुनी करते हुए बोला, ये ज़रूरी नहीं होता कि फ़िल्म का नाम कहानी के मुताबिक हो। ये बहुत पुराना रिवाज था, अब ख़त्म हो चुका है। मैंने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, तुमने तो एक दफ़ा कोई और नाम लिया था, शायद ख़जाने की तलाश। हाँ, हमने कहा था, लेकिन बाद में हमने कुछ लोगों से मशवरे के बाद ये इरादा बदल दिया। वैसे किन हजरात से मशवरा किया था तुमने? हजरात नहीं था, एक तो गुलसुम था, दूसरा हमारा लाहौरी कोटी वाला चौकीदार है ना दरिया खान, और तीसरा हमारा ड्राइवर राहत खान। वो पश्तो फ़िल्म बड़े शौक़ से देखता है। दरअसल ये तीनों फ़िल्म का ज़बरदस्त एग्ज़िबिशन रखता है। उल्लू की दुम, एग्ज़िबिशन नहीं, एक्सपीरियंस यानी तजुर्बा। माफ़ी चाहता उस्ताद साहब, बात आपका समझ में आ जाता है ना, तो फिर आप हमको शर्मिंदा क्यों फरमाता है? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें दुनिया शर्मिंदा ना करे, इसलिए मैं खुद ही कर लेता हूँ। हम संगीन हालात से गुजर रहे थे, लेकिन उन हालात में भी जरी की वजह से शगुफ़े खिलते रहते थे। बूम क्लब में पहुंचकर हमने मनोहरा को ऑपरेशन की कामयाबी की खुशखबरी दी। नैना एक तरफ गुमसुम बैठी थी। अचानक रूप और पिंकी उससे लिपट गईं। वो काली भुजंग अफसरों को खुद पर सवार देखकर भौचक्की रह गई। शायद उसने ये समझा कि लेडी पुलिस की सादा पोश एहलकार उसकी खबर लेने पहुंच गई हैं। बाद में जब नैना ने अपनी बहनों की आवाज़ें पहचानी और उसे उनके मेकअप के बारे में मालूम हुआ तो वो शशदा रह गई। तीनों बहनों का मिलाप दीदनी था। वो एक दूसरे से लिपट कर यूँ रोई कि देखने वालों का कलेजा दहल गया। वो एक दूसरे को चूम रही थी और लिपट रही थी। फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गई। वो 3 गाती गुड़ियाँ थीं, लेकिन अब वो 3 नहीं रही थीं। अब वो 2 गाती गुड़ियाँ रह गई थीं। एक सिर्फ गुड़िया थी, उसकी आवाज़ ख़त्म हो चुकी थी। वो खुद भी टूट फूट चुकी थी। अगले रोज़ सुबह सवेरे दोनों गाती गुड़ियों का मेकअप उतार दिया गया। उनके चेहरे पहले से बहुत दुबले हो चुके थे। आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे, ताहम उनके अंदर की खूबसूरती ने उन्हें फिर भी दिलकश बना रखा था। वो वाकई दिलकश थी, लेकिन उन्हें देखकर जहन में कोई सिफली जज्बा नहीं जागता था। कुछ ऐसा ही तासुर पैदा होता था जैसे किसी खूबसूरत फूल को देखकर पैदा होता है। वो श्रीलंका के 3 खुश रंग फूल ही तो थे। एक इंटरनेशनल हविस्कार ने फूलों की पत्तियां अपने नापाक बिस्तर पर बिखेरना चाही थी। वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ, लेकिन फिर खुद ही बिखर गया, रेज़ा रेज़ा हो गया। तीनों मासूम बहनों को एक साथ बैठे देखकर मुझे जो खुशी हुई वो बयान से बाहर थी। पिछले चंद दिनों में गज़ाला को गले से लगाने के बाद ये दूसरी खुशी थी जिसने मुझे अंदर तक सैराब कर दिया था। दोबारा मिलने की खुशी को मैंने और कुरैशी ने अपने मखसूस तरीक़े से सेलिब्रेट किया। हमने एक दूसरे को गले लगाकर भींचा, एक दूसरे से गत्थम गत्ता हुए, पंजाबी अंदाज में एक दूसरे को धप रसीद किए और थापे लगाईं। रात को एक ज़बरदस्त पंजाबी डिनर किया गया। ये खाना गज़ाला ने जरी गुल के साथ मिलकर तैयार किया था। खाना देखकर बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। अरसे बाद ऐसा दस्तरखान देखा था। पराठे थे, भुना हुआ देसी मुर्ग, पालक गोश्त, माश की दाल और कीमा।
اس کے علاوہ گرما گرم حلوہ تھا۔ کھانے کا مزہ آ گیا، اور کھانے سے زیادہ قریشی کو کھاتے دیکھنے کا مزہ آیا۔ کھانے میں قریشی کا انہماک دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، ساتھ ساتھ وہ تبصرے بھی کرتا جا رہا تھا۔ دیکھو یار، ہر کھانے کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ اب یہ باداموں والا حلوہ ہی دیکھ لو۔ ایک تو اس کی ظاہری شکل ہے، جس میں اس کا رنگ، اس کی بناوٹ شامل ہے۔ ایک اس کی سیرت ہے، جس میں اس کا سواد اور خوشبو وغیرہ بھی ہے۔ جس طرح بعض لوگ دیکھنے میں چنگے نہیں لگتے نا، لیکن اندر سے بڑے زبردست ہوتے ہیں، اسی طرح کھانے بھی ہوتے ہیں۔ پچھلی بسنت کو میں نے اپنی چھوٹی یعنی بیوی سے جو تلی ہوئی مچھلی بنوائی تھی نا، وہ بھی ایسی تھی۔ دیکھنے میں کالی سیاہ اور سڑی ہوئی لگتی تھی، لیکن اللہ معافی جو اس کا مزہ تھا، توبہ توبہ، آج تک زبان پر وہ سواد ٹھہرا ہوا ہے۔ لیکن تمہیں اس سے فائدہ کیا ہوا؟ میرا مطلب ہے کالی سیاہ مچھلی سے کیا فائدہ؟ او یہ معرفت کی باتیں ہیں۔ تجھے پتہ ہے بسنت کے دن حویلی کی چھت پر 3-4 درجن مہمان تو ہوتے ہی ہیں۔ وہ ٹراؤٹ مچھلی تھی بس 2 کلو، اس سے تو کسی کا منہ بھی گیلا نہیں ہونا تھا، اسی لیے تم نے اکیلا ہی منہ گیلا کر لیا۔ میں نے اس کی بات مکمل کی۔ کھانے کے بعد میں نے قریشی سے کہا کہ وہ پاکستان فون کر کے وہاں کے حالات معلوم کر لے۔ وہ پہلے سے ہی خواہش رکھتا تھا۔ فیصلہ ہوا کہ صبح سب سے پہلا کام یہی کیا جائے گا کہ پاکستان فون کھڑکایا جائے۔ ہم الگ کمرے میں بیٹھے تھے۔ قریشی کو ہمارے پاس آئے 24 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک اس نے تفصیلاً نہیں بتایا تھا کہ میری گرفتاری کے بعد سے اب تک کا وقت اس نے کیسے گزارا، اور دونوں گاتی گوڑیوں تک اس کی رسائی کیسے ہوئی۔ اس حوالے سے میرا قریشی کے درمیان طویل گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کا لب لباب یہ ہے۔ قریشی نے چند دن تو ایک ہوٹل کے کمرے میں بند رہ کر گزارے، پھر وہ ایک دوست کے یہاں شفٹ ہو گیا۔ اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی سوراخ میں گھس کر بیٹھا رہتا اور باقی ساتھیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہونے دیتا۔ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر رحمانی اور غزالہ وغیرہ کی تلاش میں لگ گیا۔ گاہے بگاہے وہ اپنا حلیہ بھی بدل لیتا تھا۔ 2-3 ہفتے بعد اس کی کوششیں رنگ لائیں اور وہ رحمانی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، جو بریڈ فورٹ کے وسطی علاقے میں ایک ڈاکٹر دوست کے ہاں پناہ گزیر تھا۔ قریشی نے رحمانی کو دونوں لڑکیوں کی ذمہ داری سے فارغ کر کے ٹون برج بھیج دیا اور خود لڑکیوں کے ہمراہ گاؤں میں چلا گیا۔ 8-10 دن وہاں رہنے کے بعد قریشی کو محسوس ہوا کہ اب اسے ٹھکانہ بدل لینا چاہیے۔ اس نے اپنی سیکیورٹی ایجنسی کے ماہر میک اپ مین مسٹر یارڈ سے رابطہ کیا اور اسے گاؤں بلا لیا۔ وہیں پر دونوں لڑکیوں کو سیاہ فام لڑکیوں کا روپ دیا گیا اور قریشی کی صورت میں بھی جزوی تبدیلیاں کی گئیں۔ گاؤں سے یہ لوگ سیدھے لندن کے وسطی علاقے میں آئے۔ یہاں رحمانی کے دوست ڈاکٹر نے کرائے کے ایک مکان کا انتظام کر رکھا تھا۔ قریشی دونوں لڑکیوں کے ساتھ اس مکان میں منتقل ہو گیا۔ قریشی کی رودات سننے کے بعد میں نے اسے اپنے حالات سے تفصیلاً آگاہ کیا۔ ٹرسٹ کے حالات اور کنگ براؤن کی تباہی کی خبریں میڈیا کے ذریعے قریشی تک پہلے ہی پہنچ چکی تھیں۔ میری زبانیوں سے درون خانہ باتیں بھی معلوم ہو چکی تھیں۔ عام لوگوں کی طرح قریشی کا خیال بھی یہی تھا کہ ٹرسٹ کے زمیندوز علاقے میں وحشی کتوں کا خوفناک حملہ اس اعصابی گیس کا نتیجہ تھا جس کے ذریعے باغیوں پر قابو پانے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن میں نے قریشی کو بوکارلو کے پراسرار مراقبے کے بارے میں بتایا اور اس کی ان پراسرار صلاحیتوں کے بارے میں بتایا جن کا مشاہدہ میں نے متعدد بار اپنی آنکھوں سے کیا تھا۔ قریشی قائل نظر آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوف آمیز حیرت امنڈ آئی۔ شاید اسے بھی گلگت کے پراسرار واقعات یاد آ گئے تھے۔ اگلے روز قریشی نے پاکستان کال کی۔ غیر متوقع طور پر وہ تقریباً آدھا گھنٹہ گفتگو میں مصروف رہا۔ میں کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا۔ قریشی کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی، بہرحال اس کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں کوئی اہم خبر موجود ہے۔ شروع میں میرا خیال تھا کہ شاید اس اہم خبر کا تعلق قریشی کے کاروبار یا نجی معاملات سے ہوگا، لیکن فون کے بعد پتہ چلا کہ بات کچھ اور ہے۔ قریشی نے سگریٹ مٹھی میں دبا کر ایک طویل کش لیا اور بولا، تمہارا پرانا یار تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہو رہا ہے۔ لگتا ہے کہ تم تو اس کو چھوڑ رہے ہو، لیکن اس سے نہیں سہا جا رہا۔ صفدر کی بات کر رہے ہو؟ نہیں، شنکر کی۔ پتہ چلا ہے کہ وہ لاہور اور آس پاس کے علاقوں میں تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اس نے زری کی لاہور والی کوٹھی پر بھی ہلہ بول دیا اور کئی ملازموں کو زخمی کیا ہے۔ اگر وہاں سیکیورٹی کا پکا انتظام نہ ہوتا نا تو شاید زری کی بیوی اور بچے کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ وہ صفدر کو بھی ڈھونڈتا پھر رہا ہے، لیکن حالات کا رخ دیکھتے ہوئے صفدر خود ہی روپوش ہو گیا ہے کہیں۔ میرے مینیجر فضل اللہ نے میرے پرانے گھر کی سیکیورٹی بہت سخت کر دی ہے۔ اس کو خطرہ ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ تو بڑی خاص خبریں ہیں۔ اس سے بھی زیادہ خاص خبر سناؤ۔ شنکر کو ٹو لگ گئی ہے کہ تم لندن میں ہو۔ آج سے 3 دن پہلے وہ لندن کے لیے پرواز کرنے کے لیے پرتول رہا تھا۔ عین ممکن ہے کہ وہ اب تک یہاں پہنچ بھی چکا ہو۔ اسی دوران غزالہ بھی تابی کو اٹھائے وہاں پہنچ گئی۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کون لندن پہنچ گیا؟ غزالہ کا لہجہ ٹھٹکا ہوا تھا۔ قریشی اپنے ایک مینیجر کی بات کر رہا ہے۔ نہیں، ابھی قریشی بھائی کہہ رہے تھے کہ ہماری ٹو لگ گئی ہے۔ ٹو لگنے کی بات کسی نے نہیں کی، میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ قریشی نے بھی میرا ساتھ دیا۔ غزالہ کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔
وہ ہم سب کے لیے پریشان تھی، قریشی کے لیے، زری کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اور سب سے بڑھ کر میرے لیے۔ شام کو میں اور قریشی مومل کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ہماری گفتگو کا موضوع گاتی گڑیاں تھا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ انہیں کس طرح اور کب واپس سری لنکا روانہ کیا جائے۔ ہماری گفتگو میں پاشا کا ذکر بھی آیا۔ پاشا کی بازیابی میری اور زری کے لیے بہت اہم تھی۔ میں منورہ سے بھی اس سلسلے میں بات کر چکا تھا۔ منورہ نے اس حوالے سے اپنے تعاون کا یقین دلایا تھا۔ اسی دوران میں منورہ کا خدمتگار خوبرو لڑکا آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ دیوی جی آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ میں منورہ کے کمرے میں پہنچا۔ وہ آج خوشگوار موڈ میں تھی۔ ایک نئی ہندی فلم کا گانا سن رہی تھی اور صوفے پر نیم دراز ہو کر اورنج جوس پی رہی تھی۔ انگلش اخبار اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں پہنچا تو اس نے اپنی ہنائی انگلی کے اشتہار پہ رکھتے ہوئے کہا، یہ دیکھو۔ اندرونی صفحے پر چھپنے والا یہ اشتہار ایک اسٹریٹ فائٹ کے بارے میں تھا۔ فائٹنگ کے یہ مقابلے ایک بہت بڑے کسینوں میں ہو رہے تھے۔ چند بڑے بڑے فائٹروں کے نام اس لسٹ میں شامل تھے۔ اس قسم کے مقابلے یورپی شہروں میں ہوتے ہی رہتے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں بھی اس کا عام رواج ہے۔ ایسے مقابلوں پر بڑی بڑی شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ میں نے اشتہار دیکھنے کے بعد کہا، اس قسم کے اشتہار تو اکثر آتے رہتے ہیں، لیکن یہ عام اشتہار نہیں ہے، اس میں خاص بات ہے۔ کون سی خاص بات؟ بات اشتہار میں نہیں، یہاں میرے ذہن میں ہے، یعنی میرے علم میں۔ اس نے اپنی کھوپڑی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بہت خاص مقابلے ہیں، لیکن اس بات کا علم صرف چند گنے چنے لوگوں کو ہے۔ بڑے بڑے گینگسٹر، منشیات مافیا کے باس، انڈر ورلڈ کے ڈان اور اسی قسم کے دوسرے لوگ اس بارے میں جانتے ہیں۔ ہفتے کی رات ہونے والے ان مقابلوں میں ایک اہم شخص آ رہا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جسے تم بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہو، شنکر، اسٹریٹ فائٹنگ کا بے تاج بادشاہ۔ وہ ان مقابلوں میں حصہ لے گا اور کروڑوں ڈالر اور پاؤنڈز کی شرطیں لگیں گی۔ میری رگوں میں خون سنسنا اٹھا۔ جو کچھ قریشی نے بتایا تھا وہ میری سماعت میں گونجنے لگا۔ قریشی نے بتایا تھا کہ شنکر لندن پہنچنے والا ہے یا پہنچ چکا ہے۔ اب میں یہ اشتہار دیکھ رہا تھا۔ اشتہار کے مطابق صرف 3 دن بعد مقابلے ہونے والے تھے۔ منورہ کے مطابق ان مقابلوں میں شنکر بھی آ رہا تھا۔ میرے اور شنکر کے درمیان کئی کانٹے دار مقابلے ہو چکے تھے۔ کبھی اس کا پلہ بھاری رہا، کبھی میرا۔ میں اس کی فائٹنگ اسپرٹ کو مانتا تھا، لیکن اس کی کمینگی اور شیطانیت کو میں نے کبھی تسلیم نہیں کیا، اور ہر جگہ خم ٹھوک کر اس کے سامنے آیا تھا۔ منورہ کی زبان سے شنکر کے بارے میں سن کر نہ جانے کیوں میرے رگو پے میں ترنگ سی دوڑ گئی۔ جی چاہا کہ ایک بار پھر ہم دونوں کا سامنا ہو۔ جب سے میں نے اس کی ٹانگ توڑی تھی، میرا حوصلہ کافی بڑھ گیا تھا۔ کس سوچ میں کھو گئے شاہ جہاں؟ سوچ رہا ہوں تم نے یہ اشتہار مجھے کیوں دکھایا۔ اس کی خاص وجہ ہے، لیکن یہ وجہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتی، کم از کم آج تو ہرگز نہیں۔ تم خواہ الجھن میں مبتلا کر رہی ہو۔ جب میں تمہیں بتاؤں گی پھر تم مانو گے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ کیا تم نے مجھے صرف الجھن میں ڈالنے کے لیے اشتہار دکھایا تھا؟ نہیں، یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا تم ان مقابلوں میں شرکت کی خواہش رکھتے ہو۔ ایسے مقابلوں میں لوگ صرف دولت یا شہرت کے لیے شریک ہوتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے مجھے ان دونوں میں سے کسی چیز کی خواہش نہیں۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ شاہ جہاں، مجھے تمہاری ساری کہانی ازبر ہے، اور ایسا اس لیے ہے کہ میں اس کہانی کو شروع سے پسند کرتی ہوں۔ غائبانہ طور پر مجھے تمہارے حالات سے ہمیشہ دلچسپی رہی ہے۔ چند دن پہلے جب میں نے سرڈناؤت کے فارم ہاؤس سے غزالہ اور اس کی فیملی کو ڈھونڈا تھا تو مجھے عجیب سے خوشی ہوئی۔ یوں لگا جیسے میں نے اپنے جانے پہچانے لوگوں کو ڈھونڈا ہے، اور اس طرح میں بھی تمہاری کہانی کا کردار بن گئی ہوں۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں تمہارے ذہن میں جھانک سکتی ہوں۔ مجھے وشواس ہے کہ تم شنکر سے لاتعلق نہیں رہ سکتے۔ اگر وہ یہاں لنڈن میں پایا جا رہا ہے تو تم اس کے سامنے آنے اور اسے 2 ہاتھ کرنے کی خواہش ضرور رکھو گے۔ فرض کرو اگر ایسا ہے تو پھر؟ اس پھر کا جواب میں تمہیں بعد میں دوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، زری تیزی سے اندر آیا۔ ہمیں گفتگو میں مصروف دیکھ کر اس نے پلٹنا چاہا، لیکن میں نے روک لیا۔ کیا بات ہے زری؟ ایسا کوئی خاص بات نہیں ہے جناب، ہم پھر بتا دے گا۔ چلو عام ہے تو وہ بھی بتا دو۔ نہیں استاد صاحب، ہمارا بات تو بالکل عام سا ہے، آپ ناراض ہوگا، آپ اپنا بات جاری رکھیں۔ اس نے پھر پلٹنا چاہا، لیکن اس مرتبہ منورہ نے اسے روک لیا۔ ٹھہرو زری گل خان، ادھر آؤ، ہمارے پاس بیٹھو۔ جس طرح میں تمہارے استاد صاحب کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں نا، اسی طرح تمہارے اور جمشید کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتی ہوں۔ جمشید نہیں، صفدر۔ میں نے منورہ کی غلطی درست کی۔ ہاں، صفدر۔ آپ تینوں کے کردار میرے ذہن میں نقش ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ بیگم صاحبہ۔ زری نے خوش آمدی انداز میں بتی سی نکالی۔ منورہ نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا، ہاں زری، تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم کس لیے آئے تھے۔ زری پہلے تو ٹال مٹول کرتا رہا، پھر شرمیلے انداز میں بولا، بات بالکل معمولی سا ہے دیوی صاحبہ۔ دراصل ایک شعر کے بارے میں غزالہ جی سے ہمارا بحث ہو گیا تھا۔ یہ انڈین گانے کا شعر ہے۔
وفا جن سے کی بے وفا ہو گئے، وہ وعدے محبت کے کیا ہو گئے۔ ہمارے خیال میں پہلا مصرع لکھتے وقت شاعر سے غلطی ہوا، پہلا مصرع اس طرح ہونا چاہیے تھا، وفا جن سے کی بے وفا ہو گیا۔ آپ کو بھی تھوڑا بہت گرامر تو آتا ہوگا۔ جن واحد ہے، اس کا جمع جنات ہوتا ہے، واحد کے ساتھ واحد ہی آئے گا۔ وفا جن سے کی بے وفا ہو گیا، وہ وعدہ محبت کا کیا ہو گیا۔ میں نے کہا، کاش آس پاس کوئی وزنی چیز ہوتی نا تو میں تمہارے سر پہ دے مارتا۔ وہ لکڑی کے بندر، یہ وہ سائیں علی والا جن نہیں ہے، یہ دوسرا جن ہے۔ جن دوسرا ہو یا تیسرا استاد صاحب، جن تو جن ہوتا ہے نا۔ ہم کو یہ بات سائیں علی نے بڑے تفصیل سے بتایا تھا کہ جنات میں، تم چونچ بند کرو اپنی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ منورہ مسکراتے ہوئے بولی۔ سائیں علی کا نام سن کر بہت کچھ یاد آ گیا۔ انڈین فلم انڈسٹری میں آج بھی بہت مانا جاتا ہے سائیں علی کو۔ جب کبھی پتہ چلتا ہے نا کہ سائیں جی بمبئی میں ہیں تو ان کے عقیدت مندوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ وہ واقعی عجیب مرد ہیں۔ میری جانکاری کے مطابق تمہارے ساتھ انہیں کافی انس ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پچھلے 5-6 برسوں میں وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہی رہے ہیں۔ تمہاری دیگر باتوں کی طرح یہ بات بھی درست ہے، لیکن اب پچھلے 2-4 ماہ سے مجھے سائیں کی کچھ خبر نہیں۔ ان سے آخری ملاقات سری لنکا میں ہی ہوئی تھی۔ منورہ نے صوفے کی پٹ سے ٹیک لگائی اور اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی۔ سائیں علی کے بارے میں مجھے ایک ایسی بات معلوم ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی، شاید تمہیں بھی معلوم نہ ہو۔ تم سائیں جی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں نے مختصر لفظوں میں وہ سب بتا دیا جو میں جانتا تھا۔ منورہ سنتی رہی اور اس بات میں سر ہلاتی رہی، پھر بولی، لیکن اس میں وہ بات شامل نہیں جو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں سائیں کے نجی جیون کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ آج سے برسوں پہلے سائیں علی کو ایک خوبصورت لڑکی سے پیار ہوا تھا۔ اس وقت سائیں علی بھی جوان اور سندر تھا۔ وہ دہلی شہر میں اپنے پیر و مرشد بڑے سائیں نیاز مند جی کے آستانے پر رہتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا۔ وہ ہندو لڑکی بڑے سائیں نیاز مند جی کے پاس اپنا کوئی مسئلہ لے کر آئی تھی۔ وہیں پر اس کی نگاہ نوجوان علی پر پڑی اور وہ ہزار جان سے اس پر فدا ہو گئی۔ وہ اکثر نیاز مند جی کے آستانے پر آنے لگی اور اس بہانے علی کا دیدار کرنے لگی۔ پھر دھیرے دھیرے یوں ہوا کہ اس سندر لڑکی کے من میں جلتی ہوئی آگ کی کچھ چنگاریاں علی کے دل کے دامن پر بیان کریں۔ دونوں ایک دوسرے سے پریم کرنے لگے۔ پریم کی آگ بھڑکتی چلی گئی اور دونوں کو کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ وہ لڑکی علی کی خاطر مسلمان ہونے کو بھی تیار ہو گئی، لیکن دونوں کے ملاپ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، اور وہ یہ کہ شادی کی صورت میں علی کو اپنے پیر و مرشد کا آستانہ چھوڑنا پڑتا اور اس کی وہ ساری تپسیا بھی غارت ہو جاتی جو کئی برسوں سے جاری تھی۔ نوجوان سائیں علی ایک کٹھن دوراہے پر کھڑا تھا۔ ایک طویل اور جان لیوا کشمکش کے بعد بالآخر اس نے سنسار سے منہ موڑ لیا اور اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں جا گرا۔ سائیں کے اس فیصلے نے جہاں اس سے بہت کچھ چھینا، وہاں اس کو بہت کچھ دیا بھی۔ اسے دست شفا ملا، اس کی زبان میں تاثیر آئی اور اس کی آنکھوں میں چمتکار جاگا۔ منورہ نے چند لمحے توقف کر کے نیا سگریٹ سلگایا اور بولی، شاید تمہیں سن کر حیرت ہو کہ سروج اسی ہندو لڑکی کی بیٹی ہے جس نے سائیں علی سے ٹوٹ کر پیار کیا تھا۔ کیا تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ سروج سائیں علی کی بیٹی ہے؟ نہیں، سائیں نے تو کبھی اپنی محبوبہ کو چھوا تک نہیں تھا۔ اس لڑکی کی شادی ہو گئی تھی بعد میں۔ اس کے پتی کا تعلق ممبئی سے تھا۔ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، اس میں کئی عیب تھے۔ وہ رنڈی باز بھی تھا، پر بظاہر بڑا بھلا مانسی نظر آتا تھا۔ 4-5 بچوں کی پیدائش کے بعد اس نے اپنی پتنی کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا اور امبالے کی کسی طوائف کے یہاں رہنے لگا تھا۔ گھر میں غریبی نے ڈیرے ڈال دیے اور دھیرے دھیرے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کی جوان بیٹیاں 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستی تھیں اور سر پر سے چھت سرکتی جا رہی تھی۔ بیٹیوں میں سے سروج کچھ اور ہی مزاج کی نکلی۔ سندر ہونے کے علاوہ تیز ترار بھی بہت تھی۔ اسے فلموں میں کام کرنے کا جنون تھا۔ اسی دوران میں سروج کی ماں بیماریاں فاقے سہتی ہوئی موت کی دہلیز پر پہنچ گئی۔ سائیں علی بمبئی میں ہی تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ عقیدت مند اس کے چرنوں کی خاک آنکھوں سے لگاتے تھے، اور ان میں عام لوگ ہی نہیں تھے۔ انڈین فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے روشن ستارے سائیں کے گرد چکراتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے آخری دنوں میں سروج کی ماں سائیں علی کے آستانے پر جانے لگی تھی۔ وہ سائیں کے عقیدت مندوں کے درمیان گھنٹوں سر جھکائے بیٹھی رہتی تھی۔ اس کی موت سائیں کے ہاتھوں میں ہوئی تھی۔ اس کی موت کے کئی ماہ بعد سائیں کو پتہ چلا کہ سروج اس عورت کی بیٹی ہے جس سے اس نے پہلا اور آخری پیار کیا تھا۔ تب تک سروج فلموں میں چھوٹے موٹے رول کرنے لگی تھی اور اپنی بے باکی اور آزاد خیالی کے سبب مشہور ہو چکی تھی۔ سائیں نے سروج کو اپنی نگہبانی میں لے لیا۔ سائیں نے سروج کا راستہ بدلنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بہت آگے نکل چکی تھی۔ پھر سائیں نے سوچا کہ چلو جس راستے پر وہ چلنا چاہتی ہے اسی راستے پر چلنے میں اس کی مدد کی جائے۔
سائیں نے سروج کے سر پر ہاتھ رکھا تو اسے فلموں میں بڑے بڑے رول ملنے لگے، وہ پیسہ کمانے لگی اور مشہور بھی ہو گئی، لیکن اس کے اندر کی حریص اور عیش پسند لڑکی نے اسے کبھی بھی چین سے نہیں رہنے دیا۔ شاید یہ خصلتیں اسے اپنے باپ کی طرف سے ورثے میں ملی ہیں۔ میں اسے بڑی اچھی طرح جانتی ہوں، وہ تھوڑے سے وقت میں بہت سارا جینا چاہتی ہے، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ منورہ دیر تک سروج اور سائیں علی کی باتیں کرتی رہی اور میں ان کی زندگی کے نئے گوشوں سے آشنا ہوتا رہا۔ منورہ دیوی انڈین فلم انڈسٹری کا ہر بھید جانتی تھی اور اس کی معلومات نہایت ٹھوس تھی۔ سائیں علی سے ملے مجھے بھی کافی دن ہو چکے تھے، پتہ نہیں کیا بات تھی، جب دیر تک سائیں علی سے ملاقات نہیں ہوتی تھی تو میرے اندر خلا سا بھرنے لگتا تھا۔ خاص طور سے سائیں صاحب کی موت کے بعد اس کیفیت میں زیادہ شدت آ گئی تھی۔ اب بھی دل چاہ رہا تھا کہ اچانک سائیں علی کہیں سے نمودار ہو جائے، ایک نعرہ مستانہ بلند کرے اور اپنی اٹھ پٹانگ باتوں سے ہمارے کان کھانا شروع کر دے۔ سروج اور فلی کی پٹھی کے بارے میں مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ابھی تک لنڈن میں ہی ہے، لیکن سائیں علی کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ رات کو مومل سے ملاقات ہوئی، وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا اور دی ہوم میں پیش آنے والے سنسنی خیز واقعات پر ایک تجزیاتی پروگرام دیکھ رہا تھا۔ نیوز چینلز پر ابھی تک ان واقعات نے سنسنی پھیلا رکھی تھی۔ سب سے اہم موضوع وہ پراسرار حالات تھے جن کی وجہ سے ٹرسٹ میں موجود سینکڑوں خوخار کتے جنون میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے وہاں موجود لوگوں کے لیے قیامت صغریٰ برپا کر دی تھی۔ اس حوالے سے نفسیات اور روحانیت کے کچھ ماہرین کے درمیان ایک کشیدہ مذاکرہ ہو رہا تھا۔ لارسی قبیلہ اور اس کے پراسرار افراد بھی بحث کا حصہ تھے۔ ایک ماہر جانوروں میں پیدا ہونے والے مختلف فوبیاز پر سیر حاصل بحث کر رہا تھا۔ میرے آنے پر مومل نے ٹی وی آف کر دیا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک سرخ اور سوگوار تھیں۔ میں اس کی آنکھوں میں بوکارلو کی موت کا غم پڑھ سکتا تھا۔ مومل نے کہا، میں شنکر کا تذکرہ سن رہا ہوں۔ میری معلومات کے مطابق وہ آپ کا پرانا حریف رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کی تلاش میں ہے اور وہ اس وقت لنڈن میں موجود ہے۔ سن تو میں بھی یہی رہا ہوں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہاں کسی کسینو میں بہت بڑا مقابلہ ہو رہا ہے۔ انڈر ورلڈ کے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ وہاں شنکر بھی آئے گا۔ میں نے سر ہلا کر مومل کی معلومات کی تائید کی۔ لیکن شاہ جہان صاحب، یہ شنکر کی چال بھی تو ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے پولیس کی ملی بھگت سے اس نے ڈرامہ رچایا ہو۔ وہ جانتا ہو کہ آپ بھی لنڈن میں موجود ہیں۔ انڈر ورلڈ کے لوگوں میں پھیلی ہوئی یہ بات آپ تک پہنچے گی کہ شنکر مقابلوں میں حصہ لے رہا ہے۔ اس صورت میں آپ اس سے دو ہاتھ کرنے کے لیے بے چین ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ اس جوا خانے کے ارد گرد پولیس آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی منتظر ہو۔ تمہاری بات میں وزن ہے۔ ویسے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، میں جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنے والا۔ مومل سے کچھ دیر تک میری بات ہوتی رہی۔ مومل کو بھی علم تھا کہ شنکر پاگل ہو رہا ہے۔ وہ لاہور میں زری گل اور صفدر کے ٹھکانوں پر حملہ آور ہوا ہے اور قریشی کی پراپرٹی کے آس پاس بھی چکراتا رہا ہے۔ اب وہ سینے میں آگ لیے ہوئے یہاں آن پہنچا تھا، لیکن ابھی تک میں خود پر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ شنکر یہاں آیا ہے یا نہیں۔ وہ ہفتے کی رات تھی، بارش کی زد میں تھا لندن۔ رہ رہ کر بجلی چمکتی اور بادل گرجتے تھے۔ اس باد و بارہ کے باوجود بوم کلب میں ویک اینڈ کی رونقیں عروج پر تھیں۔ کلب کے ڈانسنگ ہال میں جو دھواں دھار میوزک بج رہا تھا، اس کی دھائیں دھائیں ہمارے رہائشی حصے تک محسوس کی جا رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا تھا اور ٹرسٹ میں خوفناک تباہی کے مناظر دیکھ رہا تھا جو کہ ایک نیوز چینل پر دکھائے جا رہے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور غزالہ آہستہ سے اندر آ گئی، اس کے ساتھ تابی بھی تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ اس ننھے محافظ کو ہر جگہ ساتھ ساتھ لیے کیوں پھرتی ہو؟ مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ میرے کمرے کی ادھر ادھر بکھری ہوئی اشیاء اس نے درست کی۔ میری قمیض جو حسب معمول صوفے پر پڑی تھی اٹھا کر ہینگر پر لٹکائی، پتلون میں سے بیلٹ نکال کر اسے بھی الماری میں رکھا، جرابیں سیدھی کر کے دراز میں رکھی۔ میں اسے نماک سے کام کرتے دیکھتا رہا۔ وہ سرتاپا خوبرو اور خدمت گار شریک حیات نظر آ رہی تھی۔ جی چاہا کہ اسے کھینچ کر باہوں میں سمیٹ لوں اور اس کے چہرے پر محبت کی بارش کر دوں۔ میرے دل میں اٹھنے والا خیال جیسے اڑ کر غزالہ تک پہنچ گیا۔ اس نے کام کرتے کرتے کچھ اٹھتی سی نگاہ مجھ پر ڈالی اور اس کے گال سرخ ہو گئے۔ جی چاہتا ہے وقت کو پڑ لگ جائیں، وہ سہانی شام اڑ کر آ جائے جب چچا اور چچی تمہیں سرخ لباس سے میرے ساتھ رخصت کر دیں گے اور پھر تم آنکھیں بند کر کے میری باہوں میں سما جاؤ گی۔ تمہارے سوا مجھے کچھ یاد نہ رہے۔ آپ بہت زیادہ باتیں نہیں کرنے لگے؟ عنقریب تمہیں اعتراض ہونا کہ میں بہت زیادہ عمل کرنے لگا ہوں۔ اس کا چہرہ پھر لال ہو گیا۔ ایک جوان سال ڈاکٹر کے بجائے وہ ایک نومر طالبہ نظر آئی، لیکن جلد ہی وہ سنبھل گئی۔ شاہ جہان، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ آپ جب پاکستان جانے اور جل کوٹ کی حویلی کو آباد کرنے کی باتیں کرتے ہیں تو میرا دل ہولنے لگتا ہے۔ آپ ان سب باتوں کو بعد کے لیے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ یہ سب تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ کس کے بعد؟ شاہ جہان، جو لمحے گزر رہے ہیں یہی ہمارے ہیں۔ نہ جانے گزرنے والے وقت پر ہمارا اختیار ہے اور نہ آنے والے وقت پر۔
آپ کیوں غیر ضروری باتوں میں الجھے ہوئے؟ میں شنکر کے بارے میں سن رہی ہوں، اور یہ سن رہی ہوں کہ وہ یہاں کی کسی طرح کے مقابلوں میں حصہ لینے آ رہا ہے۔ یہ اڑتی اڑتی بات میرے کانوں تک بھی پہنچی ہے کہ آپ اس سے لڑنا چاہتے ہیں۔ پلیز شاہ جہاں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اب بہت ہو چکا۔ اب بھی اگر آپ ہمارے بارے میں سوچنے کے بجائے ان باتوں کے بارے میں سوچیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ… تم کیا کہنا چاہتی ہو غزالہ؟ جہاں اتنا انتظار کیا ہے، تھوڑا سا انتظار اور کر لیتے ہیں۔ چند دن پہلے تک تو میں بھی ڈان ڈول تھا، لیکن اب تمہارے پاس واپس آنے کے بعد تمہاری اور اپنی محبت پر میرا یقین کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ میں تمہیں اسی طرح حاصل کروں گا جس طرح حاصل کرنے کا خواب میں نے جاگتی آنکھوں سے دن رات دیکھا ہے، پوری دھوم دھام سے، پورے چاؤ سے، ساری دنیا کی محبتوں اور دعاؤں کے ساتھ۔ لیکن ہمارے لیے سب کیسے ممکن ہے؟ ہم پاکستان کیسے جا سکتے ہیں؟ مجھے بس تھوڑا سا وقت دے دو غزالہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دوران میں تم چچی کا ذہن بھی بنا لو، بس زیادہ سے زیادہ 10-15 دن کی بات ہے۔ کیا آپ اب بھی پاکستان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ شاید ہاں، شاید نہیں۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ رو دیتی یا اٹھ کر چلی جاتی، میں نے اسے کھینچ کر گلے سے لگا لیا اور اس کے ریشمی بالوں پر لگاتار کئی بوسے دیے۔ تاب بھی دلچسپ نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ شنکر کا خیال دماغ سے نکال دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ قسمس آئی۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ کیا کہے گی۔ اس نے کہنا تھا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کریں۔ یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا۔ اچانک زری گل نے دروازے میں نمودار ہو کر میرے لیے یہ مرحلہ آسان کر دیا۔ لو، تمہارا گول مٹول دیور آ گیا، میں نے کہا تو غزالہ ٹھٹک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اگلے 4-5 گھنٹوں میں مجھے شنکر کے حوالے سے کچھ مزید معلومات مل گئیں اور ان مقابلوں کی تفصیل بھی معلوم ہوئی جو لندن کے ایک بڑے جوا خانے میں ہونے والے تھے۔ یہ مقابلے نہایت خفیہ طریقے سے منعقد کیے جا رہے تھے۔ ان مقابلوں کا انتظام انگلینڈ کے ایک بہت بااثر اور طاقتور ڈان نے کیا تھا جس کا نام نیپولین لی معلوم ہوا۔ کچھ دیر پہلے مومل نے میرے سامنے ایک اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ اس نے کہا تھا عین ممکن ہے کہ شنکر نے چال چلی ہو، وہ پولیس کی ملی بھگت سے مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچانا چاہتا ہو۔ جو ہی میں شنکر سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے مقابلوں میں شرکت کروں، وہاں سفید پوش پولیس والے مجھے چھاپ لیں۔ میں نے منورہ کی مدد لی اور اس حوالے سے ایک چھان بین کروائی۔ مومل کا یہ اندیشہ کافی حد تک درست نکلا۔ منورہ کے خاص کارندے نے اس بارے میں جو معلومات حاصل کی، ان کے مطابق مذکورہ مقابلے واقعی منعقد ہو رہے تھے اور ان مقابلوں کے ذریعے انڈر ورلڈ کے کچھ بڑوں کو کروڑوں ڈالر آمدن کی توقع تھی۔ یقیناً یہ سارا سلسلہ پولیس کے علم میں بھی ہوگا، لیکن یہ سب کچھ اتنی اعلیٰ سطح پر ہو رہا تھا کہ پولیس بھی چشم پوشی پر مجبور تھی۔ ممکن تھا کہ چند بڑے بڑے افسروں کے منہ بند کرنے کے لیے انہیں بھی خرید لیا گیا ہو۔ جہاں کروڑوں کی آمدن متوقع ہو، وہاں 10-20 لاکھ کسی ایسے شخص کے لیے علیحدہ کر دینا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ بے شک لندن کی انتظامیہ میں کرپشن کم تھی، لیکن ناپید تو نہیں تھی۔ شنکر کی شرکت کے سبب ان مقابلوں کی اہمیت بہت بڑھ گئی۔ یورپ اور امریکہ کے کئی ابھرتے ہوئے اسٹریٹ فائٹرز قسمت آزمائی کے لیے لندن پہنچ رہے تھے۔ ایک سیاہ فارم فائٹر بلیک راک کا نام بہت زیادہ لیا جا رہا تھا۔ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ شخص فائنل راؤنڈ تک پہنچے گا۔ اس کے علاوہ بھی 2-3 نام اہم تھے۔ میرے اندر کوئی شے مچلنے لگی، کوئی لہر تھی جو سینے کی گہرائی سے بلند ہو رہی تھی اور پورے جسم میں پھیل جاتی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے مستقبل کو محفوظ بنانا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے اس بڑے دشمن کو جہنم واصل کرنا ہوگا، یا کم از کم جسمانی طور پر ناکارہ کر دینا ہوگا۔ قریشی نے پاکستان فون کیا اور اس فون کے نتیجے میں اسے جو تفصیلات معلوم ہوئی تھیں وہ بہت تشویشناک تھیں۔ اندازہ ہوتا تھا کہ مجھ سے دوری شنکر کو سخت بے قرار کیے ہوئے ہے اور وہ نیم پاگل سا ہو رہا ہے۔ میرے حوالے سے اسے جو شے نظر آتی تھی وہ اسے برباد کرنے پر آمادہ ہو جاتا تھا۔ در حقیقت چند ماہ پہلے اپنی ٹانگ ٹوٹ جانے کا دکھ شنکر کے اندر آتش فشاں کی طرح دہک رہا تھا۔ وہ مجھ سے ہر صورت میں اس زخم کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ رات کے 11 بجے تھے۔ ہم بوم کلب کے ایک اندرونی کمرے میں بیٹھے تھے۔ قریشی کے علاوہ مومل بھی اس اہم نوعیت کی گفتگو میں شریک تھا۔ منورہ دیوی کلب کی بالائی منزل پر تھی اور اپنے اسٹاف کے ساتھ کسی میٹنگ میں مصروف تھی۔ ہماری گفتگو کا موضوع ہفتے کی رات اسٹار نامی کسینوں میں ہونے والے فائٹنگ کے مقابلے تھے۔ زری کو میں نے جان بوجھ کر اس گفتگو میں شریک نہیں کیا تھا۔ ایک تو وہ شنکر کے نام پر بہت جذباتی ہو جاتا تھا اور اس کی زبان فوراً شعلے اگلنے لگتی تھی۔ دوسرے وہ کسی وقت پیٹ کا ہلکا بھی ثابت ہو جاتا تھا۔ خاص طور سے غزالہ کے لیے کام کافی آسان تھا۔ وہ بہلا پھسلا کر زری سے اپنے مطلب کی بات پوچھ لے، اور میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ شنکر کے نام کے بنا غزالہ یا چچا وغیرہ کے کانوں میں بھی پڑے۔ غزالہ کسی صورت میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں یہاں لندن میں کسی بھی طرح کا رسک لوں، اور شنکر کے ساتھ میرے ٹکرانے کا خیال ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ میں نے اپنے ارادے اس سے بالکل پوشیدہ رکھے تھے۔ قریشی نے سگریٹ مٹھی میں دبا رکھا تھا اور اپنے لاہوری سٹائل میں کش لے رہا تھا۔ دھوئیں کا ایک مرغولا فضا میں چھوڑتے ہوئے بولا،
شاہ جہان، میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اس کام کو 4-5 مہینے کے لیے آگے ڈال دو۔ ایسی کوئی پسوڑی نہیں ہے، نہ تم نے کہیں جانا اور نہ اس کتے کے پتر نے۔ فی الحال تم چپ کر کے اپنا گھر بساؤ، اس کے بعد ہم مل کر اس حرامی کا سوا ستیہ ناش کریں گے۔ لیکن قریشی، ایک بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ شنکر جس طرح میرے لیے بے قرار ہو رہا ہے وہ آج نہیں تو کل مجھ تک پہنچ ہی جائے گا۔ مجھے یقین نہیں کہ وہ مجھے 2-4 مہینے کہیں سکون سے رہنے دے گا۔ پھر تم یہ بھی جانتے ہو کہ جب تک شنکر موجود ہے میں شفتہ اور انجم وغیرہ کو کبھی اپنے پاس نہیں بلا سکتا، اور یہ بات بھی تمہارے علم میں ہے کہ میری فیملی شفتہ سے شروع ہو کر شفتہ پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جس خوشی میں میری اکلوتی بہن بھی شریک نہ ہو سکے اس خوشی کا میں کیا کروں گا بھلا؟ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ شنکر تجھے ڈھونڈ ہی لے۔ کیا اتنی بڑی دنیا میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں تم سکون سے 2-4 مہینے گزار سکو؟ ہم کوئی نہ کوئی انتظام کر لیں گے نا۔ نہ ہوا تو مسٹر کلارک سے کہیں گے، وہ تمہیں چند گھنٹوں میں کسی بھی جگہ پہنچوا سکتے ہیں۔ تمہاری یہ بات ٹھیک ہے، پر میں شنکر کے خوف کے سائے میں نہیں رہنا چاہتا۔ مجھے یہ کسی صورت منظور نہیں کہ وہ حرامی مجھے ڈھونڈ رہا ہو اور میں اپنی فیملی کے ساتھ کہیں سر چھپا کر رہوں۔ پھر تمہیں ایک بات اور بھی سامنے رکھنی چاہیے۔ سیانے کہہ گئے ہیں کہ پیش قدمی سب سے بڑا دفاع ہوتی ہے۔ پیش قدمی کرنے کے لیے بہترین موقع ہے۔ مومل نے کہا، آپ کی یہ بات تو واقعی سمجھ میں آتی ہے کہ مکار دشمن کے اچانک وار کا خطرہ مول لے لینے کے بجائے کھلے میدان میں اسے 2 ہاتھ کر لینا زیادہ مناسب ہے۔ لیکن قریشی صاحب کی باتوں میں بھی کچھ وزن ہے۔ ہم نے قریباً 2 گھنٹے تک اس معاملے پر بحث کی، آخر ہم ایک نتیجے پر پہنچ گئے، اور یہ نتیجہ وہی تھا جو میں چاہتا تھا۔ یہ ہفتے کی شام تھی۔ ہم لندن کے ایک بہت بڑے کسینو اسٹار میں موجود تھے۔ اسٹار کا ایک زیر زمین ہال کسی چھوٹے موٹے اسٹیڈیم سے کم نہیں تھا۔ یہ گول تماشا کا دیکھنے میں بھی کوئی انڈور اسٹیڈیم ہی لگتی تھی۔ اس کی بہت بڑی چھت کسی گنبد کی طرح اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ چاروں طرف آرام دہ کرسیاں تھیں۔ درمیان میں قریباً 100 فٹ قطر کی خالی جگہ تھی جو مختلف ڈیمانسٹریشن کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ آج اس جگہ پر لڑائی کے نہایت خطرناک مقابلے ہونے جا رہے تھے۔ یہ مقابلے در حقیقت پہلے 2 دن سے جاری تھے۔ فائٹرز مختلف مراحل سے گزر کر فائنل راؤنڈز تک پہنچے تھے۔ یہ اسٹریٹ فائٹنگ تھی، کوئی پروٹیکشن نہیں تھی، ہاتھوں پر کوئی دستانہ نہیں، چہرے پر کوئی فیس گارڈ نہیں۔ یہ ایسی ہی لڑائی تھی جیسی گلیوں میں ہوتی ہے۔ چند سیکنڈ میں لڑنے والے لہو لہان ہو جاتے، ہونٹ پھٹ جاتے تھے اور چہرے نیلے پڑ جاتے تھے۔ پیٹ یا سینے پہ جو چوٹ لگ جائے تو سانس رکتی محسوس ہوتی تھی، اور کبھی کبھی رک بھی جاتی ہے۔ یہ لڑائی ایک طرح سے جوڈو کراٹے، باکسنگ، تھائی باکسنگ وغیرہ کا مکسچر ہوتی ہے۔ اس لڑائی میں لگی ہوئی چوٹیں اکثر بہت خطرناک اور تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ عالم قریشی اور زری گل تھے۔ میرا اور زری گل کا حلیہ تو پہلے سے تبدیل شدہ تھا، قریشی کو بھی تھوڑی بہت تبدیلی کرنا پڑی۔ ہم جس وسیع اور اس ہال میں موجود تھے اس میں کئی بھاری بھرکم اور بااثر شخصیات موجود تھیں۔ یہ سب کے سب نہایت امیر کبیر لوگ تھے، شوقین مزاج صنعت کار، تاجر، سیاح اور پھر نامور کھلاڑی اور شوبز کے لوگ۔ یہاں ہزاروں لاکھوں ڈالر کی شرطیں لگائی جا رہی تھیں۔ شراب کے دور چل رہے تھے اور خوبرو ویٹرس نشستوں کے درمیان تتلیوں کی طرح چکراتی پھر رہی تھیں۔ بہت سے عمرہ کے ساتھ بیگمات ہوا کرتی تھیں، لیکن یہاں بیگمات اور گرل فرینڈز کی تعداد کم ہی نظر آتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کوئی میوزک شو یا ویرائٹی پروگرام نہیں تھا۔ یہاں خونریز لڑائیاں ہو رہی تھیں اور اکثر لڑائیوں کے دوران میں گالم گلوچ اور ہلڑ بازی بھی جاری تھی۔ ہمارے سامنے جو 3 لڑائیاں ہوئیں ان میں 2 افراد کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے۔ ایک فائٹر کو سینے پر شدید چوٹ لگی اور اسے خون کی قے ہوئی۔ ایسے افراد کو طبی امداد فراہم کرنے کا انتظام بھی موجود تھا۔ ابھی یہ مقابلے فائنل راؤنڈ تک نہیں پہنچے تھے، پھر بھی ہر مقابلے میں بلا کی تیزی اور جہریت موجود تھی۔ کھلاڑی کوارٹر فائنل تک پہنچنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مجھے وہ سیاہ فام فائٹر بلیک راک بھی نظر آیا جس کی سخت جانی کی دھوم تھی۔ اس نے اپنے انگریز حریف کو صرف 20-30 سیکنڈ میں ہی ناک آؤٹ کر دیا۔ سیاہ فام کا گھٹنا بڑے زور سے حریف کی پسلیوں میں لگا۔ تھائی باکسنگ کے مخصوص انداز میں مارا گیا گھٹنا ہی انگریز فائٹر کے لیے کافی ثابت ہوا اور وہ نیم بے ہوش ہو کر رنگ میں گر گیا۔ بعد ازاں مزید پٹائی سے بچنے کے لیے اس نے خود ہی ہاتھ اٹھا کر مقابلے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ کوارٹر فائنل مقابلوں کے دوران میں شنکر پر میری پہلی بار نگاہ پڑی۔ وہ حسب عادت چرمی جیکٹ اور سیاہ پتلون میں ملبوس تھا۔ جیکٹ کی کھلی ذمے سے اس کا کثرتی جسم جھانک رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ بالکل خاموش تھا، لیکن اس کی آنکھیں خاموش نہیں تھیں، ان میں بلا کی صفاقی چنگھاڑ رہی تھی۔ وہ جدھر سے گزرتا تھا نگاہیں اس کا تعاقب کرتی تھیں۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک مقامی شوقین کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے شنکر کی طرف اشارہ کیا۔ کیا یہی شنکر شکرا ہے؟ مقامی انگریز نے اس بات میں سر ہلایا اور میری بات کی تائید کی۔ میں نے کہا، ابھی تک شنکر صاحب کی فائٹ دیکھنے میں نہیں آئی۔ انگریز نے کہا، شنکر براہ راست فائنل راؤنڈ میں ہے۔ یہ صرف 2 مقابلے کرے گا۔ پہلے مقابلے کو آپ سیمی فائنل کہہ سکتے ہیں، دوسرا فائنل ہوگا۔ قریشی نے پنجابی لہجے میں انگریزی بولتے ہوئے انگریز کو مخاطب کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ شنکر یہ مقابلہ جیت جائے گا؟ اس کا امکان 80% سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شرطوں میں شنکر کی ہار کا ریٹ 3 کے مقابلے میں 100 ہے۔
انگریز نے جواب دیا۔ قریشی بولا، اس سے پہلے بمبئی اور دبئی وغیرہ میں بھی تو ایسے مقابلے ہوتے رہے، وہاں شاہجہان نامی ایک پاکستانی نے ڈٹ کر شنکر کا مقابلہ کیا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ایک مقابلہ میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ وہ شخص صحیح معنوں میں شنکر کا مد مقابل تھا، ان دونوں کی فائٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایسی ہی ایک فائٹ کی ریکارڈنگ میں نے پچھلے دنوں مہنگے داموں خریدی ہے، وہ ماسٹر کاپی ہے۔ بہت خوب، وہ تو واقعی خاصے کی چیز ہوگی پھر، قریشی نے کہا۔ وہ انگریز کی باتوں سے مزہ لینے کے موڈ میں نظر آتا تھا۔ انگریز سے گفتگو کے دوران زری گل چپکے چپکے مسکراتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں اس انگریز تماشائی کو ایک زبردست سرپرائز ملنے والا ہے۔ ہم طے شدہ پروگرام کے مطابق وقت کا انتظار کر رہے تھے اور وقت بس آنے ہی والا تھا۔ سیمی فائنل مقابلوں کے شروع ہونے سے پہلے میں نے قریشی کو اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر اس گیلری کی طرف چلا گیا جہاں انتظامیہ کے لوگ بیٹھے تھے۔ وہ انتظامیہ کے ذمہ دار لوگوں کو یہ اطلاع دینے جا رہا تھا کہ میں اس تماشا گاہ کے قریب ہی موجود ہوں اور فائنل مقابلوں میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ اگر انتظامیہ تماشا گاہ سے میری محفوظ واپسی کی ضمانت دے سکتی ہے تو میں میدان میں آ جاتا ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ انتظامیہ کے لیے میری موجودگی کا انکشاف از حد دھماکہ خیز ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں غیر متوقع آمدن کی ایسی زبردست چمک نظر آئے گی کہ ان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی۔ اور اگلے آدھے گھنٹے میں وہی کچھ ہوا جو میں چاہتا تھا۔ مقابلوں کے منتظم اعلیٰ نیپولین سے ملاقات کے بعد قریشی نے مجھ سے شارٹ رینج کے واکی ٹاکی پر رابطہ کیا اور مجھے تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ نیپولین نے اس معاملے میں ذاتی طور پر بے حد دلچسپی ظاہر کی اور میری یہاں موجودگی پر جوش و خروش کا اظہار کیا۔ نیپولین نے اپنی اور انتظامیہ کی طرف سے دعویٰ کیا تھا کہ یہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کوئی فرد بھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا۔ نیپولین نے ذاتی طور پر مجھے گارنٹی فراہم کی تھی کہ مقابلے کے بعد مجھے مکمل حفاظت کے ساتھ میرے مطلوبہ ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے گا۔ ان ابتدائی یقین دہانیوں کے بعد میں نے خود جا کر نیپولین نامی اس ڈان سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایک بند کمرے میں ہوئی تھی۔ یہاں نیپولین کے علاوہ اس کے 2 اہم ساتھی بھی موجود تھے۔ میرے ساتھ قریشی تھا۔ میں ابھی تک ادھیڑ نما شخص کے میک اپ میں تھا۔ نیپولین نے اپنے ساتھیوں سمیت اٹھ کر بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد کام کی بات شروع ہوئی۔ نیپولین بولا، مسٹر شاہجہان، میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ تم نے ایک اہم موقع پر یہاں اپنی موجودگی کا اعلان کیا ہے۔ تمہارے اس اعلان نے یہاں حقیقی معنوں میں ایک ڈرامائی صورت پیدا کر دی ہے۔ ہم نے ہال کے تمام دروازے بند کروا دیے ہیں اور ایسا تمہاری خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اب کوئی باہر جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اندر آ سکتا ہے۔ میں نے کہا، میرے خیال میں یہ احتیاط میرے علاوہ آپ سب کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ہم تمہاری یہ موجودگی سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور جو فائدہ حاصل ہوگا اس میں تمہارا ایک معقول شیئر ہوگا۔ ہمیں 99% امید ہے کہ بہت بڑا مقابلہ تمہارے اور شنکر کے درمیان ہی ہوگا۔ مجھے کتنے مقابلے کرنا ہوں گے؟ میرے خیال میں صرف 2۔ میں نے ابھی سیمی فائنلسٹ کھلاڑیوں سے بات کی ہے۔ ان میں سے ایک کھلاڑی بخوشی تمہارے حق میں دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو یہاں کتنی دیر ٹھہرنا پڑے گا؟ تمہیں اپنے درمیان دیکھ کر ہم سب بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں اور بہت ایکسائٹڈ بھی ہیں۔ ہماری تو خواہش ہوگی کہ تم زیادہ سے زیادہ دیر ہمارے ساتھ رہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ عجلت میں نظر آتے ہو۔ صورتحال میں جو ڈرامائی تبدیلی آئی ہے اس کے مطابق پروگرام ترتیب دینے کے لیے ہمیں کم از کم 1 گھنٹہ تو مزید لگے گا۔ در حقیقت تمہارا اور شنکر کا مقابلہ اسٹریٹ فائٹ کے شائقین کو ہمیشہ بہت جذباتی کر دیتا ہے۔ اس وقت بھی جن لوگوں تک یہ بات پہنچ چکی ہے وہ بہت جذباتی نظر آ رہے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اب ساری پرانی شرطیں منسوخ ہو جائیں گی اور نئی شرطیں لگائی جائیں گی۔ شرطوں کی شرح بدلے گی اور شرطوں کی مجموعی رقم کا حجم بھی بہت بڑھ جائے گا۔ ان ساری تبدیلیوں کے لیے ظاہر ہے 1-1.5 گھنٹہ تو لگے گا ہی نا۔ اس وقت تک تم شنکر سے ایک ملاقات کر لو۔ ریفری اور جوری ممبران بھی آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر فائٹ کے قواعد و ضوابط طے کر لو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک صاف ستھری فائٹ ہو اور شائقین کے لیے ایک یادگار ایونٹ بن جائے۔ میرے اور نیپولین کے درمیان قریباً 15 منٹ تک گفتگو جاری رہی۔ نیپولین ایک لمبا تڑنگا سخت مزاج شخص نظر آتا تھا، لیکن اس کے ساتھ اصول پسند بھی محسوس ہوتا تھا۔ وہ آسٹریلوی نژاد تھا اور بڑی مدلل گفتگو کرتا تھا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد میں رنگ میں موجود تھا۔ میں اپنا میک اپ صاف کر چکا تھا اور اپنی اصلی شکل و صورت میں تھا۔ تماشا گاہ میں کم و بیش 2000 افراد موجود تھے۔ یہ سب کے سب نہایت معزز اور منتخب لوگ تھے۔ زیادہ تر تعداد لندن کے عمرہ کی تھی، ڈیوکس، نائٹس، پرنس، لارڈز اور پتہ نہیں کون کون۔ تماشائیوں کا جوش و خروش دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں جوش و خروش کی توقع تو کر رہا تھا، مگر ایسے سنسنی خیز ماحول کی توقع مجھے نہیں تھی۔ نہ ہی یہ اندازہ تھا کہ ان تماشائیوں میں اتنے زیادہ پرستار مجھے ملیں گے۔ لوگ ہاتھ ہلا ہلا کر چیخ رہے تھے اور مجھے رنگ میں اپنے سامنے دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ میرا مقابلہ اسی سے افہام سے ہونا قرار پائے جس کا نام بلیک راک تھا۔ شنکر کا مد مقابل نسبتاً ایک آسان حریف تھا۔ بلیک راک نامی اس شخص سے میری لڑائی شروع ہوئی۔ وہ واقعی ایک سخت جان اور خطرناک حریف تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے کچھ مروب بھی نظر آتا تھا۔
اس کی یہ کیفیت میرے لیے بڑی سود مند تھی۔ مقابلے کے شروع میں اس نے مجھے اپنے دائیں ہاتھ سے چند ضربیں لگائیں۔ اس کا مکہ کسی ہیوی ویٹ باکسر کی طرح تباہ کن تھا۔ اس کے علاوہ میں کچھ دیر پہلے اس کے گھٹنے کی خطرناک کارکردگی بھی ملاحظہ کر چکا تھا۔ میں نے سیاہ فام کے ان دونوں حربوں سے خود کو بچائے رکھا اور کسی بہتر موقع کی تلاش میں رہا۔ جب بھی میری کوئی ضرب حریف کے جسم پر لگی، تماشائیوں نے داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے۔ ایسی صورتحال فائٹر میں زبردست ترنگ پیدا کرتی ہے۔ اس سے مجمع کی وابستگی اور ہمدردی کا خوشگوار احساس پیدا ہوتا ہے اور اس کا حوصلہ دو چند ہو جاتا ہے۔ یہ 5-5 منٹ کے 3 راؤنڈز کا مقابلہ تھا۔ مجھے اپنا مطلوبہ موقع دوسرے راؤنڈ کے آخری منٹوں میں مل گیا۔ سیاہ فام دراصل تھائی باکسنگ کا ماہر تھا۔ یہ اسٹائل کراٹے اور باکسنگ کا ملغوبہ ہوتا ہے۔ سیاہ فام نے ایک زوردار کک لگانے کے لیے ایک قدم آگے بڑھایا تو میرے پاؤں کی ٹھوکر اس کے پیٹ میں لگی۔ وہ جتنی تیزی سے آگے آیا تھا اتنی ہی تیزی سے پیچھے کو گیا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دوسری ٹھوکر پہلے والی جگہ پر رسید کی۔ وہ تکلیف سے دوہرا ہو گیا اور یہی لمحے اس کی بدقسمتی پر مہر لگا گئے۔ اس کی گردن میرے دائیں بازو کی گرفت میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ تڑپ کر اس گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتا، میرے بازو کے مخصوص دباؤ نے اس کی ساری جدوجہد یکلخت ختم کر دی۔ وہ مردہ چھپکلی کی طرح میرے بازو میں جھول گیا۔ میں نے نیچے جھک کر اسے رنگ کے چوبی تختے پر پھینک دیا۔ ریفری نے فوراً گنتی شروع کر دی۔ اسے 10 تک گننا تھا۔ اگر وہ 110 تک بھی گنتا تو بھی میرے مد مقابل کے جسم میں حرکت پیدا نہ ہوتی۔ تماشائیوں نے یکلخت آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ جوش و خروش سے ناچ رہے تھے۔ بہت سے لوگ رنگ کے قریب چلے آئے تھے اور مجھے براہ راست مخاطب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے لوگوں کے ہجوم میں زری کو بھی دیکھا۔ وہ وجد کے عالم میں ناچ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بھاری بھرکم قریشی کا ہاتھ تھا۔ وہ اسے بھی ناچنے پر اکسا رہا تھا۔ پھر آدھے پون گھنٹے بعد قیامت کی گھڑی آن پہنچی۔ سینکڑوں پرجوش تماشائیوں کے درمیان شنکر میرے سامنے موجود تھا۔ ہم دونوں رنگ کے بیچوں بیچ کھڑے تھے اور ایک دوسرے کو نگاہوں میں تول رہے تھے۔ آج ایک عرصے بعد وہ پھر میرے روبرو تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے خون کی پیاس تھی۔ آج مجھے اس شخص پر فیصلہ کن ضرب لگانا تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اب اس شخص کا سایہ مجھ پر اور میرے پیاروں پر مزید مسلط رہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاؤں گا یا نہیں، مگر میں کوئی کسر نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ رنگ میں داخل ہونے سے پہلے میرے اور شنکر کے درمیان مختصر گفتگو بھی ہوئی۔ اس گفتگو میں شنکر کے منہ سے حسب توقع شعلے ہی نکلے۔ وہ ٹھنڈے دماغ کا آدمی تھا، لیکن اب کچھ عرصے سے مجھے دیکھتے ہی اسے اپنے غصے پر قابو پانا دشوار ہو جاتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے اسے بدزبانی سے روکا اور چند لمحے صبر کرنے کے لیے کہا۔ اب ہم دونوں اپنے حوصلے آزمانے کے لیے رنگ میں تھے۔ شنکر کے ایک ہاتھ کی انگلی کٹی ہوئی نظر آتی تھی۔ یہ انگلی میرے ہی ہاتھوں دبئی کے ایک مقابلے میں ناپید ہوئی تھی اور میرے لیے اس واقعے کی یاد فرحت کا باعث تھی۔ تماشائیوں کا جوش و خروش عروج پر پہنچ گیا۔ جن لوگوں نے بھاری شرطیں لگائی تھیں وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی نظر آ رہے تھے۔ شنکر کی حمایت میں بھی بے شمار ہاتھ اٹھ رہے تھے، لیکن میری حمایت واضح اکثریت لیے ہوئی تھی۔ یہ احساس بے حد خوشگوار تھا کہ لوگ ایک فائٹر کی حیثیت سے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھے جیتتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تمہاری بدقسمتی تمہیں یہاں لے کر آئی ہے۔ میرا دعویٰ ہے جہانی کہ یہاں سے تو اسٹریچر پہ جائے گا، زندہ یا مردہ۔ تمہارے منہ میں زبان نہیں، کتے کے چمڑے کا ٹکڑا ہے۔ اس ٹکڑے کے ذریعے تم پہلے بھی بہت ڈینگے مارتے رہے ہو اور شرمسار ہوتے رہے ہو۔ اچانک شراب کی ایک بوتل اڑتی ہوئی آئی اور شنکر کی کن پٹی پر لگی۔ چوٹ زوردار تھی۔ وہ ڈگمگا گیا۔ اس کے ساتھ ہی تماشائیوں میں کچھ لوگ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ یقیناً شنکر کے حمایتیوں نے بوتل مارنے والے کو پکڑ لیا تھا۔ جواب میں بوتل مارنے والے کے ساتھی بھی میدان میں آ گئے۔ شنکر کی کن پٹی سے خون رسنے لگا تھا۔ بوتل ٹوٹ گئی تھی اور اس میں موجود شراب نے چاروں طرف چھینٹے اڑا دیے تھے۔ اس سے پہلے کہ منتظمین صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرتے، چند افراد ہلہ بول کر رنگ میں داخل ہو گئے۔ ایک آدمی نے ہاتھ میں فولادی گھوسا پہن رکھا تھا۔ اس گھوسے کی اچانک ضرب میرے منہ پر لگی اور میں لڑکھڑا گیا۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے لوہے کا لٹ گھما کر میرے بازو پہ دے ماری۔ یہ ضرب میرے عقب سے لگائی گئی تھی، لہٰذا میرے لیے دفاع کا کوئی موقع نہیں تھا۔ میرا بایاں بازو کندھے سے ہاتھ تک جھنجھنا گیا۔ درد کی شدید ٹیسیں پورے جسم میں پھیل گئیں۔ میں نے دائیں ہاتھ سے ایک حملہ آور کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور اسے دور پھینک دیا۔ اسی دوران میں درجنوں مسلح گارڈز رنگ میں گھسائے اور انہوں نے زبردست لاٹھی چارج کر کے حملہ آوروں کو تتر بتر کر دیا۔ کچھ افراد کو سنگین چوٹیں بھی آئی تھیں۔ 4-5 منٹ کے لیے سخت افراتفری رہی، پھر دھیرے دھیرے صورتحال قابو میں آنے لگی۔ اب دونوں طرف کے تماشائی مسلسل مخالفانہ نعرے بازی کر رہے تھے، لیکن اتنا فرق پڑا تھا کہ اب وہ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے اور تصادم کی کیفیت ختم ہو چکی تھی۔ کسینوں کے مسلح گارڈز نشستوں کے درمیان گھومنے لگے۔ انہیں جو شخص بھی تشدد پر آمادہ نظر آتا تھا اس کی حیثیت کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے کھینچ کر باہر لے جاتے تھے۔ مجھے اور شنکر کو وقتی طور پر رنگ سے نیچے اتار لیا گیا اور ڈریسنگ روم میں پہنچا دیا گیا۔ میرے بازو میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور جہاں چوٹ لگی تھی وہاں نیلگوں گومڑ سا بن گیا تھا اور خون بھی رس رہا تھا۔ چوٹ کا مقام کوہنی سے قریباً 6 انچ اوپر تھا۔ موقع پر موجود ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ دے دی۔
نہ جانے کیوں مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ ہڈی کو بھی تھوڑا بہت نقصان پہنچا ہے۔ بہرحال انگلیاں وغیرہ ٹھیک حرکت کر رہی تھیں، باقی کی موومنٹس بھی ٹھیک تھیں۔ آدھے پون گھنٹے تک حالات معمول پر آ گئے۔ ہم دونوں کو دوبارہ رنگ میں اترنے کی دعوت دی گئی۔ قریشی بھی ڈریسنگ روم میں موجود تھا۔ وہ میری چوٹ کو پرتشویش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ جہان، اگر زیادہ تکلیف ہے تو وڈرا کر جاؤ، یہ نہ ہو کہ چوٹ بھی اور خراب ہو جائے۔ ڈاکٹر نے بھی دبے لفظوں میں اس سے ملتی جلتی بات کی۔ میں نے چند لمحے سوچا۔ چند سیکنڈ کے اندر ذہن کی تختی پر سینکڑوں دلیلوں کی جمع تفریق ہوئی۔ کئی مصلحتیں ذہن میں آئیں اور گئیں۔ بازو میں درد کی لہریں مسلسل اٹھ رہی تھیں۔ چوٹ جوں جوں ٹھنڈی ہو رہی تھی، درد بڑھتا جا رہا تھا۔ قریشی نے میرے کان میں آ کے سرگوشی کی۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو۔ میں نے چہرے کے تاثرات کو سنبھالتے ہوئے کہا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دیکھ لو شہزادے، لڑنا تمہیں ہے، مجھے نہیں۔ 10 منٹ بعد میں اور شنکر ایک بار پھر اکھاڑے یعنی رنگ میں موجود تھے۔ ہال میں موجود افراتفری ختم ہو چکی تھی، لیکن تماشائیوں کا جوش و خروش پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ مخالفانہ نعرے بازی سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ میری حمایت شنکر سے زیادہ ہے۔ میں نے کچھ سکھ حضرات کو بھی اپنی حمایت میں اچھلتے کودتے دیکھا۔ یہ بڑی بات تھی کہ وہ شنکر عرف شنکر بھارتی کے مقابلے میں مجھے سپورٹ کر رہے تھے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حسب توقع مقابلے کا آغاز دھواں دھار تھا۔ شنکر نے چھوٹتے ہی تابڑتوڑ حملے کیے۔ میں نے اس کے وار بڑی صفائی سے بچائے اور جوابی طور پر اسے 2-3 ضربے بھی لگائیں۔ شنکر کے بھی 1-2 مکے میرے جبڑوں پر لگے۔ تشویش کی بات یہ تھی کہ ان مکوں کی تکلیف مجھے جبڑے سے زیادہ بازو پر محسوس ہوئی۔ جسم کو جھٹکا لگنے سے بایاں بازو سنسنا اٹھا۔ شنکر ایک کائیاں اور نہایت عیار فائٹر تھا۔ 1-2 منٹ کے اندر ہی اس نے نوٹ کر لیا کہ میں بائیں بازو میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ یہ بات نوٹ کرنے کے بعد اس نے اپنی ساری توجہ میرے بائیں بازو اور بائیں پہلو پر مرکوز کر دی۔ پہلے راؤنڈ کے آخر تک میرے ہونٹوں سے خون رسنے لگا تھا اور میری ایک زوردار ٹکر لگنے سے شنکر کے بھی اگلے دانت ہل گئے تھے۔ یہ راؤنڈ تقریباً برابر پر ہی ختم ہوا۔ تماشائیوں کے شور و غل نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ میں نے اپنا ایک بازو فضا میں بلند کیا تو جواب میں سینکڑوں پرجوش بازو لہرائے۔ شنکر رنگ کے وسط میں کھڑا تھا اور دونوں بازوؤں کو والہانہ حرکت دے کر اپنے حمایتیوں میں جوش و خروش پیدا کر رہا تھا۔ دوسرے راؤنڈ کے آغاز میں نے شنکر پر چند حملے کیے۔ ان حملوں کے بعد مجھے واضح طور پر احساس ہوا کہ میرا بایاں بازو میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے شنکر پر غلبہ پانے کے لیے اپنی ہمت سے بڑھ کر کوشش کرنا ہوگی۔ راؤنڈ کے وسط میں شنکر نے غلطی کی۔ میرے پیٹ میں ایک زوردار لات رسید کرنے کی کوشش میں وہ اپنا بیلنس کھو بیٹھا اور گر گیا۔ یہ ایک لمحے کی مہلت میرے لیے بہت تھی۔ میں نے چھلانگ لگائی اور شنکر کو اٹھنے سے پہلے ہی چھاپ لیا۔ اب وہ منہ کے بل فرش پر تھا اور میں اس کے اوپر تھا۔ یہ صورتحال میرے خیرخواہوں کے لیے بڑی خوش کن تھی۔ انہوں نے شور و غل کی انتہا کر دی۔ میں نے کوشش کی کہ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور شنکر کی منحوس گردن کو اپنے بازو کی مخصوص گرفت میں لے آؤں، لیکن وہ شیطان ابن شیطان تھا۔ اس کی مکاری اور چوکسی کسی بھی شبے سے بالا تر تھی۔ وہ اپنی گردن کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوا۔ 20-30 سیکنڈ تک رنگ کے فرش پر میرے اور شنکر کے درمیان جان لیوا کشمکش جاری رہی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید شنکر نیچے دبا ہونے کے باوجود اس کی دھجیاں اڑا دیتا، لیکن میں اس کے مہلک داؤ پیچ کا پرانا شناسا تھا۔ میں نے اوندھے پڑے شنکر کی پسلیوں میں گھٹنوں کی کئی ضربیں لگائیں اور اسے کرہانے پر مجبور کر دیا۔ پھر اچانک شنکر کی عیاری نے کام دکھایا۔ اس نے اپنی کوہنی کو اپنے پیٹ کے نیچے سے آزاد کیا اور کوہنی کی طوفانی ضرب میرے بازو کے عین اس حصے پر لگائی جہاں چوٹ لگی تھی۔ میری آنکھوں میں تارے سے ناچ گئے۔ یہ ناقابل برداشت ضرب تھی۔ میری گرفت شنکر پر نرم پڑی۔ اس نے ایک جھٹکے سے مجھے پیچھے اچھال دیا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھل کر دوبارہ کھڑا ہوتا، اس نے لیٹے لیٹے اپنی دونوں ٹانگیں جوڑ کر میرے سینے پر چوٹ لگائی اور مجھے رسوں تک اچھال دیا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ اس فائٹ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اگلے 1.5-2 منٹ میں شنکر نے مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے وحشیانہ طاقت کے ساتھ تابڑ توڑ حملے کیے اور میرا چہرہ لہو لہان کر ڈالا۔ شنکر نے میرے زخمی بازو کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا اور یہ بازو جیسے اب میرے ساتھ ہی نہیں تھا۔ شنکر کا دوسرا اور اہم ترین ٹارگٹ میری ٹانگ تھی۔ میرا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ کانوں میں تماشائیوں کے حوصلہ افزا نعرے گونج رہے تھے۔ میں سنبھلنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے سرخ پردہ سا تن گیا تھا۔ ارد گرد کے مناظر میری نگاہوں میں گھومنے لگے تھے۔ آوازیں کچھ فاصلے پر چلی گئی تھیں۔ چہرے دھندلا رہے تھے۔ کیا میں ہار رہا ہوں؟ کیا میں شنکر سے ہار رہا ہوں؟ یہ سوال کسی چیخ کی طرح میرے ذہن میں ابھرا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے بازی پلٹنا ہوگی۔ اپنے ان گنت پرستاروں کے سامنے شنکر کے روبرو میں گھٹنے نہیں ٹیک سکتا۔ اور پھر یہاں زری گل ہے، قریشی ہے، میں انہیں شرمسار کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کے ساتھ ہی غزالہ کی صورت بھی میری نگاہوں میں گھومنے لگی۔ کیا میں ایک شکست خوردہ کی حیثیت سے اس کے سامنے جاؤں گا؟